مس سلطانہ صدیقی، پیار سے سب ان کو سلطانہ آپا بولتے ہیں. کیسی ہیں آپ آج؟ بالکل ٹھیک. آپ ایک پبلکلی لسٹڈ ٹی وی چینل ہیں، ٹھیک ہے، واحد. آپ نے شروع کیا ایز اے سنگل مدر، 3 بوائز کی ماں ریز کرتے ہوئے پورا آپ نے انٹرپرائز بلڈ کیا ہے. یہ میرے گھر والے بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ کس قدر ہمت کی تم نے. جی، کہ میری لائف میں، زندگی میں نو ہے نہیں، چیلنج دو تو میں پہاڑ سے کودوں. آپ کو ایک پی ٹی وی میں موقع ملا سندھی پروگرام کرنے کا، اور وہ بھی کمپیئرنگ کرنے کا، کمپیئرنگ ہوسٹ کرنے کا. وہ سارا میں پلان بھی میں کرتی تھی. پھر ہیوی مشینری بھی ہم اسٹیل مل کو سپلائی کرتے تھے. پھر آپ ہیوی مشینری میں آ گئی. جی، میں اس میں بھی آئی. آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ ون جس نے اپنا پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا. آپ نے ایک بزنس کا ایک سورس آف ریونیو ایک ایسے ریلیشن شپ پہ پیگ کر دیا جو ٹیکنیکلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اٹس بٹوین یور سن اینڈ ہز وائف. مجھے اس طرح اتنی چیزیں آتی نہیں تھی، مجھے محبت کرنا آتی ہے صرف. پی ٹی وی نے کیوں رائٹرز پہ اتنا فوکس کیوں نہیں کیا؟ ہم لوگ بڑے کنزرویٹو رہے وہاں پہ کہ یہ 4 رائٹر یہی لکھیں گے. ابھی ریسنٹلی گرین ٹی وی لانچ ہوا ہے. ان کا کانٹینٹ اتنا برا نہیں ہے لیکن ایک ہی طرح کا ہے. یہ بتائیں کہ جو آرٹسٹ ہیں، جو نوجوان جو آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، اپنے کو آرٹسٹ سمجھیں، ہیرو نہ سمجھیں. ایک دن میں اوور نائٹ ہیرو بن جاتے ہیں نا. آپ نے ایک ہم ایوارڈز کیا تھا کینیڈا میں، اب ہم لندن میں کرنے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا وہاں کیا رسپانس. تو آپ ایک طرح سے یہ کہہ رہی ہیں کہ it's not a hum award, you are featuring Pakistan's best and brightest culture. 100%. آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جنہوں نے میڈیا انڈسٹری کی لینڈسکیپ کو بدل دیا ہے. ان کا ایکسپیرینس تقریباً 50 سال کا ایکسپیرینس ہے. پی ٹی وی سے شروع ہوا تھا، ریجنل ایک شو انہوں نے ہوسٹ کیا تھا، وہاں سے کانٹینٹ پروڈیوس کیا، ڈائریکٹ کیا، پھر ایونچولی انہوں نے پروڈکشن ہاؤس کھولا، اپنا چینل کھولا، اور آج 5 چینلز، مختلف ایوارڈ شوز، اور ایک انڈسٹری کی لیڈنگ فگر مس سلطانہ صدیقی، پیار سے سب سلطانہ آپا ان کو کہتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیک آؤٹ دس ایپیسوڈ آف ڈیجی ٹیلز. اٹس ون آف دا موسٹ انسپائرنگ اسٹوریز یو ہرڈ. مس سلطانہ صدیقی، پیار سے سب ان کو سلطانہ آپا بولتے ہیں. کیسی ہیں آپ آج؟ بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آج آ کے ہم گفتگو کریں گے بہت سارے ٹاپکس پہ. لیکن آئی ایم این ایڈمائرر جو آپ نے بزنس انٹرپرائز بلڈ کیا ہے اوور دا لاسٹ 30-40 ایئرز. مطلب اٹ از انبلیویبل. آپ ایک پبلکلی لسٹڈ ٹی وی چینل ہیں، ٹھیک ہے، واحد پبلکلی لسٹڈ ٹی وی چینل ہیں. آپ نے شروع کیا ایز اے سنگل مدر، 3 بوائز کی ماں ریز کرتے ہوئے پورا آپ نے انٹرپرائز بلڈ کیا ہے، اور آج آپ کا سب سے سکسیزفل میڈیا چینل ہے جو آئی وڈ سے ایون ریٹ پر منٹ کے حساب سے جب ٹریک کرتے ہیں آپ کا ہائی انڈسٹری میں اٹس آن دا ٹاپ اینڈ. پریمیم آڈینس کیوریٹ کی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب آپ نے کیسے کیا، کیونکہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے اور لائف ہسٹری ہے اٹ از ویری یونیک. یو ور ون آف 10 brothers and sisters. You were a single mother raising 3 sons. Family has been a part of your entire life and journey. آپ مجھے یہاں سے اسٹارٹ کروں گا. مجھے ذرا بتائیں آپ کی اپ برنگنگ 10 بھائی بہنوں میں کیسی تھی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا آپ کے، اس کا گرومنگ میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ 10 بھائی بہن میں بھی سوچتی ہوں ماں نے کیسے سنبھالا. بس بہت، میرے 3 بچے اور مجھے سے لگتا ہے کہ یہ بہت سارے ہیں. تو 10 بھائی بہن، لیکن وہ اتنے لبرل، ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا لڑکیوں پہ سختی ہوتی ہے یا لڑکوں پہ سختی ہو. جیسا سوچتے تھے اس کو ماں باپ انکریج کرتے تھے. ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور مجھے یاد ہے کہ رات کو اکثر کھانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ، جو آج کل ماں باپ نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس زمانے کا سوچیں آپ کہ میں 50s کی بات کر رہی ہوں، جب چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی بھی باتیں سن رہے ہیں، اور میری اماں ابا کبھی ڈیوٹ گا رہے ہیں، کبھی کیا. تو مجھے ابھی تک امی کا یاد ہے. میری امی جو ہے نا، اس کا بہت کردار ہے ہم بچوں. جو بچہ کہتا تھا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پوچھی اچھا یہ ڈاکٹر بنے گا تو وہ ڈاکٹر بنا، یہ فوج میں جائے گا تو وہ فوج میں گیا. ایک میں ذرا نوٹ ٹھیک ہے جس کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میڈیا تو تھی نہیں. بہنیں 2 ڈاکٹر، تو مجھے کہتے ہیں کہ، اور ایک بھائی جو ہے وہ بزنس میں گیا. وہ بھی چھوٹا تھا تو کہتا میں بزنس کروں گا. تو میرے فادر نے کہا یہ گھر سے جو انکریجمنٹ ملتی ہے نا، اور اٹینشن،
تو وہ پڑھی. تو میں پھر گیمز اور آپ کو کیا کہنا چاہیے, ڈبیٹس, اسپورٹس پڑھنے سے ایسا تھا کہ اس وقت پڑھتی تھی جب امتحان ہو جائے. رائٹ. میری ایک چھوٹی بہن ہے جو میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی, 1 سال کا فرق ہے ہمارا, تو پہلے وہ کر دیتے تھے نا ساتھ. وہ بیچاری ڈرتی رہتی تھی وہ پڑھائی میں بہت. اور میرا عالم یہ تھا کہ میری لائف میں, زندگی میں نو ہے نہیں, چیلنج دو تو میں پہاڑ سے کودوں. یہ بچپن سے تھی, اس لیے کہ میں بھائیوں سے بڑی انسپائر ہوتی تھی, جو 3 بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے. کہ وہ اگر کھیل رہے ہیں, سب کھیلوں ویلوں میں تھے, تو آپ ان کو چیلنج دینا چاہتی تھی. ہاں, مجھے زندگی میں آج بھی میں چیلنج لیتی ہوں. اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کے جو ایک سب سے بڑے بھائی تھے, انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا آپ کی زندگی میں. مظہر صدیقی. جی. تو وہ تھے, وہ اس وقت جب میں واپس گھر اپنے آ گئی تھی شادی کے بعد, جو بھی تھی بات نہیں بنی, تو وہ تھا. تو ہی واز دا پرسن جس نے بڑا سپورٹ کیا. اس وقت وہ فائنینس سیکٹری تھے. اور اس وقت عمر کیا تھی آپ کی؟ میری 27-28 اس میں تھی. 27-28 پہ اس زمانے میں. اور آپ حیدرآباد میں آپ لوگ رہتے تھے؟ ہاں, 27 تقریباً. آپ کے 3 بیٹے تھے. اور جی, درید 1 سال کا تھا. درید 1 سال کا تھا. آپ کے 3 بیٹے تھے, اور اب آپ واپس گھر آئی ہیں سیپریشن کے بعد, جو کہ اس کبھی بھی ایک ہوتا ہے اسٹگما سوسائٹی کے اندر, اور اسپیشلی اگر آپ سندھی کلچر کا ایک حصہ ہیں, حیدرآباد میں رہ رہے ہیں, وہ جو اوور کم کیا ہے آپ نے, مجھے ذرا سمجھائیں کہ وہاں اس مائنڈ سیٹ سے لے کے آپ نے یہ جو ٹرانسفارم کیا ہے اپنا پورا لائف, واک می تھرو دا تھنکنگ. یہ میرے گھر والے بھی کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ کس قدر ہمت کی تم نے. جی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی اور ابھی بھی میں اس چیز میں یقین کرتی ہوں کہ جو اچھی فیملیز کی بچیاں ہوتی ہیں وہ آخری دم تک اپنا گھر بچانے کی کوشش کرتی ہیں, which I did. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کوئی برا تھا یا اچھا تھا, بس یوں سمجھ لیں کہ بہت ڈفرینٹ لوگ تھے ہم. تو کمپلیکس یا جو بھی تھا, مجھے لگا کہ اس سے میرے بچوں پہ بڑا اثر پڑے گا. تو شادی کے بعد میں برقعے میں بھی چلی گئی تھی, میں برقع لیتی تھی. Really? کتنے عرصے آپ کی شادی رہی؟ 7 years. 7 years. اور اس میں 7 years میں 3 بچے. آپ ایک لبرل اسپرٹ جو آپ ابھی بتا رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جو ڈبیٹس کرتی ہیں, ٹریول کرتی تھی, ہر چیز ٹرائی کرتی, آپ برقعے میں چلے گئیں شادی کے بعد. اس کے بعد کیا آپ نے کہا شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے برقعے میں جی میں 7 سال برقع پہنتی تھی. 7 سال آپ نے برقع پہنا؟ جی. تو ایکچولی میری سسرال بہت اچھی تھی, اور جس بھائی نے مجھے سنبھالا اس کی بیوی میری بیسٹ فرینڈ اور میری بھابھی بھی, وہ اس کی بہن بھی تھی میرے ہسبینڈ کی. اب آپ ایکچوئل سگی بہن. جی. اور اس نے میرے بچوں کے ساتھ, اور ہم لوگ اس کے بچے آج اور میرے بچے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ جو یہ مثال آپ کو بڑی چیزیں میرے پاس ملیں گی بہوؤں کی چیزوں. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی میں جو ایک کامن ایلیمنٹ ہے, اٹس کمپلیکس فیملی اسٹرکچر. 10 بھائی بہن بہت ہوتے ہیں, اور پھر یہ 7 سال کی ایک شادی جہاں پہ آپ ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ پرسن بن گئی تھی, پھر واپس آ کے وہ مطلب آپ کے جو سسٹر ان لا تھیں یا ہیں, میں اسی کے پاس رہی, ورنہ میں اور بھائی کے پاس بھی رہ سکتی تھی جو ڈاکٹر تھے. ہی آلسو وانٹیڈ کہ تم آ جاؤ, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں یہاں زیادہ کمفرٹیبل ہوں. اس وقت فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن اس سے پہلے جب شادی ہوئی, اور یہ تو میرے پیرنٹس وغیرہ کو بھی سمجھ آ گئی تھی, بس ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ اس سے بچے خراب ہو جائیں گے. پسند کی شادی تھی یا ارینج تھی؟ واحد میری شادی تھی بہنوں میں جو ارینج تھی, لیکن وہ بہت زیادہ تھے کہ شادی ہو ادھر ہی ہو ادھر ہی ہو, اور میرا ٹھیک تھا کہ ٹھیک ہے. تو کچھ میں یہ سمجھتی ہوں کچھ لوگوں میں
کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اچھی چیز آپ لیتے تو ہیں, وہ چیز آپ کو وہ پسند ہے, وہ بندہ پسند ہے, لیکن جب وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو اپنا مطلب ایسا کہ جیسا میں چاہوں والی بات ہو جاتی ہے, اور کمپلیکس ہوتے ہیں. تو بس ایسے ہی کچھ تھا کہ جو مجھے لگا, اور میں آئی واز ٹرائنگ ہارڈ کہ وہ ہو جائے. تو ایک انڈیپینڈنس کمپرومائز ہو جاتی ہے اس میں انسان کی. ہاں, پھر میں کہتی بھی رہتی تھی کہ یہاں پہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو بہرحال نہیں ہوئی صحیح. تو پھر میں نے پیرنٹس کو آفٹر 7 years, اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہوگی نہیں. اس وقت ہی واز ٹوٹلی ڈفرینٹ بفور میرج, آفٹر میں یہ ہوتا ہے کوئی, میں اس میں بات نہیں کہوں گی, کیونکہ ہمارے پاس جو اسٹرانگ عورتیں ہوتی ہیں, اسٹرانگ سے بھی میں کہوں کہ ٹیلنٹیڈ یا یہ آپ کو اس وقت تو پسند آتا تھا. میں پینٹنگ بہت اچھی کرتی تھی, اس میں مجھے ایوارڈس ملتے تھے. تو چھوٹا تو شہر تھا, تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ آؤٹ اسٹینڈنگ لڑکی ہے, اسپورٹس پہ کپ لے کے آتے. میں کپس پہ ایک بات میں بتاؤں گی. خیر یہ کہ ہمارے گھر میں یہ تھوڑا سا اس میں بتا, ہمارے گھر میں سب لوگ اسپورٹس اور سب چیزوں میں ہوتے تھے. میرا گھر مجھے لگتا تھا بہت بڑا ہے, اب جا کے دیکھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا, ہم چھوٹے تھے. تو دالان بڑا مجھے لگتا تھا جس میں ہم کھیلتے تھے. اب میری بہن آئی کہنے کی چلو پرانا گھر دیکھیں, تو ہم نے کہا یہ تو اتنا بڑا نہیں ہے. تو خیر anyway, آپ نے کوئی کوشچن کیا. میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو وہ فیصلہ تھا اس وقت کا آپ کا, ہاں, میں اس فیصلے کے پیچھے جو سارا آپ نے 7 سال کا ایک جرنی بتایا جس میں آپ کی ایک طرح سے انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوئی, آپ کی سوچ پہ ایک امپیکٹ آیا. آپ نے کہا کہ ایک بڑی اچھی بات کی کہ اچھے گھرانے کی جو خواتین ہیں وہ آخری دم تک کوشش کریں گی کہ وہ گھر چلے, لیکن جب نظر یہ آئے کہ ان کے بچوں پہ اثر آئے گا تو پھر ایک سوچ ہے, تو پھر ایک مشکل پھر فیصلہ لینا پڑتا ہے, کیونکہ پھر یہ ایک انسان کی نہیں, آگے نسل کی, آگے جو جنریشن ہے, آپ نے ان کو فار ایور امپیکٹ کر دیا ہے. پھر وہ اس ٹراما کو کیری کر کے اپنے فیملیز میں لے کے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے. فادر نہیں ہے آپ کا, مدر ہے. اور تو پھر بہرحال وہاں جب میں آئی تو میں نے بتایا, تو وہ ان لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ کیونککہ اگر وہ پیرنٹس سے بھی نہیں ملنے دیں, مطلب کنزرویٹو میں فیملی نہیں کہوں گی, آپ اتنا چاہتے ہیں نا, وہ جو کہتے ہیں کہ آپ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں. اور مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ مجھے CSS کا ایگزام دینا ہے, جو اب تم 19 کی ہو تو 21 سے پہلے نہیں ہو, تو وہ بھی نہیں ہوا. اس وقت تو سب پرومسز ہو گئے. تو اینی بہرحال نہیں چلی, میں یوں کہوں گی. تو جب گھر میں آئی تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے پیرنٹس اور ان کی بھی پیرنٹس کو کہا کہ آپ لوگ بیٹھیں, ایک ڈیسیشن لے لیں, اور ان کو بھی بتائیں کہ بھئی اس طرح بچے خراب ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ خود کہی ہے تو خود نہیں. جیسے آپ نے کہا نا, آپ نے اتنا بڑا ڈیسیشن کیسے لیا. یہ میری بہن جو ڈاکٹر ہے وہ کہتی میں تو ڈاکٹر ہو کے بھی کبھی نہیں سوچ سکتی, تم تو کچھ بھی نہیں کرتی تھی. لیکن میرے اندر ایک, میں ریبیلیس بھی نہیں کہوں, چیلنجز کی ایک وہ تھی, تو کیوں نہیں مجھے ایک جو ہوتا ہے نا, کیوں نہیں یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں یہ, تو وہ مجھے ہوتا تھا. اور میں ہمیشہ بڑے خواب دیکھنا, چیزیں کرنا, تو یہ تھا. تو اب آپ آ گئیں گھر پہ, اس میں ایک بڑا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ایک فادر فگر پھر مسنگ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ وہ فادر فگر آپ کے بھائی نے وہ کردار ادا کیا آپ کے بیٹوں کے لیے. اس نے کہا شی از رائٹ. اور پھر جب اور وہ ان کے بہن ہوئی بھی تھے, رائٹ, ان کے بہن ہوئی بھی تھے. کمپلیکیٹڈ فیملیز. ناٹ کمپلیکیٹڈ, یہ وہ بٹا سٹا نہیں تھا, فرینڈشپ میں ہو گئی. رائٹ. تو اب لیٹس سے یہ ہو گیا, آپ آ گئیں. اب آپ نے نیکسٹ فیز آف لائف کے بارے میں مجھے یہ سمجھائیں کہ جب یہ سب ہو گیا, سیٹل ہو گیا, ٹھیک ہے, جو ایک تھنکنگ ہوتی ہے نا کہ واٹ نیکسٹ فیز آف لائف,
وہ جو ایک ڈیسیجن پروسیس ہے وہ آپ کے دماغ میں, آپ نے وہ ڈیسیجن پروسیس کیسے, اس ڈیسیجن کو کیسے پروسیس کیا؟ سوال یہ. میں بہت ڈپریس ہو گئی تھی, اتنی کہ میں اپنا فل کانفیڈنس ختم کر چکی تھی بالکل, کہ مجھے یہ بھائی سارے میرے بھائی بہن ون ٹو آل مجھے انکریج کرتے تھے, بھائی بہنیں, کہ دیکھو تم ایسی تھیں, تم مجھے یہاں سے وہاں تک جانے میں اکیلے ڈر لگنا لگا تھا. لیکن ہوتا کیا تھا کہ میں کیونکہ یونیورسٹی میں بہت ایکٹیو تھی اسپورٹس میں دونوں جو فیکلٹیز تھی ان کی کیپٹن تھی, چیزیں تھیں, تو وہ لوگ جو کر کے گئے نا, عبد الکریم بلوچ وہاں پہ چلے گئے تھے, وہ سینئر تھے بہت, وہ ڈھونڈتے تھے وہ لڑکی کہاں گئی, ان کو کمپیئرنگ کے لیے بلائیں, یو نو. تو پھر اسی زمانے میں ایک دفعہ میاں کے ساتھ بھی ایک کپلس کا ہوا تھا, تو اس وقت پتہ نہیں کیسے انہوں نے وہ بھی تھے میرے ساتھ, اس میں فراز زیدی اور اس کی بیوی بھی تھی, غازی صلاح الدین اور اس کی بیوی بھی تھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو وہ بھی تک غازی اس پہ ہنستے ہیں. تو سب کو یہ پتہ چلا, اور پھر اس کے بعد جب سپریشن ہوئی تو ان کو پتہ نہیں تھا, 5-6 سال تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا. سپریشن کے بعد؟ ہاں 5 سال تک, تو کیونکہ اس کے بعد ڈیورس ہوئی. تو بھائی میرا جو تھا مظہر صدیقی, وہ اس وقت تھے فائنانس سیکٹری, وہ مجھے چھوڑنے آتے تھے جب میں کمپیئرنگ کرتی تھی. تو ان لوگوں نے مجھے ایک سندھی پروگرام دیا تھا سرتن ست میں فرینڈس کے ساتھ, یہ پی ٹی وی میں 73-74. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے وہ کیا, کچھ اور کیے, موتین مالا, اس طرح میں نے سندھی کے پروگرام کیے. لیکن چھوڑنے کبھی بھائی آتا تھا, کبھی بردر ان لا اقبال جعفر, اف یو ہیو ہرڈ دا نیم, وہ لکھتے بھی بہت تھے, اسکالر تھے, اردو اسپیکنگ تھے. تو لیٹ می گیٹ دس رائٹ, آپ نے بیسکلی اپنی یونیورسٹی کی کمپیئرنگ کے بیسس پہ آپ کو ایک پی ٹی وی میں موقع ملا سندھی پروگرام کرنے کا, اور وہ بھی کمپیئرنگ کرنے کا, کمپیئرنگ ہوسٹ کرنے کا, وہ سارا میں پلان بھی میں کرتی تھی. اچھا, پورا شو آپ کریٹ کرتی تھی؟ شو کریٹ میں کرتی تھی, کیونکہ دیا تو انہوں نے تھا, لیکن پھر ڈائریکٹر تو بیچارہ پتہ نہیں کہاں گیا, وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا, میں کہتی اس میں یہ لوگ بلائیں گے. یہ کتنے بڑے تھے بچے آپ کے ایٹ دس پوائنٹ؟ اس وقت درید 1 سال کا تھا, 70 میں 1.5 سال کا, اور دوسرا جو ہے اس سے 2 سال بڑا تھا, تو سمجھے 4-5 سال, اور بڑا جو تھا میرا 6 سال کا تھا. تو یہ بھی میں بریک ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہوں. اتنے چھوٹے بچے, آپ نے خود کہا کہ آپ ایک ڈپریسو اسٹیٹ سے گزری, کمپیئر کرنا, ہوسٹ کرنا کانٹینٹ کو, اس کے لیے بہت کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک آڈینس کو کمانڈ کر رہے ہیں. آپ نے وہ ٹرانزیشن کیسے کیا؟ میں نے کہنا ہے کہ گھر کا, اگر آپ کا باپ, یہ میں ہر جگہ کہتی ہوں, بھائی, یا ہمارے پاس مردوں کی دنیا ہے نا, خیر میرے گھر میں تو مردوں کی اتنی دنیا نہیں تھی, عورتوں کی زیادہ تھی. تو وہ اگر انکریج کر کے آپ کو ساتھ دیتے نا, وہ مجھے کہتے رہتے تھے, یار تم تو اتنی بڑی وہ تھیں, تم یہ تھیں, تم وہ تھیں, تو کیوں نہیں کرتے, تمہیں آفر آئی ہے تو چلو کرو. اور وہ اتنا اچھا رہا میرے لیے کہ کریٹو ورک آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہیں میرے بچے بھی ہیں, تو پھر میں دوپہر کو آتی ان کو سنا. تو شروع میں نے چھوٹے پروگرامز ریجنل ڈیلیبریٹ لیے. پھر اسی زمانے میں 74 میں جو ہے ڈائریکٹر پروڈیوسر کی جابس نکلیں. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جابس جو ہوتی تھیں اس طرح نہیں ہے کہ یہ جو ہے کسی پارٹی کا بندہ ہے تو کسی یہ ہے تو یہ, آپ سمجھے نا, یہ جماعت اسلامی کے 2 تو فلاں, ایکچولی میرٹ والے لوگ تھے اس زمانے میں بھائی. اس طرح سے جیسے شہزاد خلیل, اپنا ظہیر خان, یہ سارے تھے. تو جب وہ ٹیسٹ ہوتا تھا, ٹریننگ ہوتی تھی, آئی تھنک وی ور دا لاسٹ لاٹ, جس میں غضنفر علی, میں, شعیب منصور, حیدرما, یہ تھے.
اور ساری اسٹار اسٹارٹڈ کاسٹ ہے یہ. کبھی جرمنی سے لوگ آتے, کبھی یہاں سے لوگ آتے, اور ہمیں ٹریننگ دی. اس کے بعد کبھی پی ٹی وی میں ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. 1 سال کی ٹریننگ تھی جو آپ کو 14 مہینے 14 months چلی, اور پھر اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ تھا, وائوا تھا باقاعدہ. اچھا, مجھے اتنا اچھا موقع ملا کہ میں ہارون رند کے ساتھ, جس نے جنگل دیواریں اور یہ سب کی تھی, تھوڑا میں پروٹیکٹیڈ بھی رہنا چاہتے, تو ایسے لوگ جو مجھے جانتے ان کے ساتھ رہتی. اچھا, کریٹو آئیڈیاز کی میری طبیعت تھی, جو میں نے کہا کہ گھر میں بھی میں نے کہا نہیں میں کروں گی, میں تو یہ کروں گی. لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. تو پھر جب ہوئے تو یہاں پہ شعیب کا خیال ہے کہ ہم شاید 2 یا 3 سلیکٹ ہوئے ایز اے ڈائریکٹر, باقی اسسٹنٹ. اسی طرح مختلف جگہوں پہ ہوئی یہ ٹریننگز. اسلام آباد میں ہوتی تھی, لاہور میں. تو یہاں پہ ہم 2 یا 3 سلیکٹ ہوئے اتنے لوگوں میں سے ایز اے ڈائریکٹر, اور کچھ پھر 6 مہینے بعد ہوئے. تو یہ سب ہوا. مجھے یاد ہے اس وقت میں اتنی ڈری سہمی رہتی تھی کہ آتی تھی, کام کرتی تھی. دیکھیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہے, مجھے پیچھے بچوں کو دیکھنا ہے, مجھے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. بینگ اے عورت تو میں بڑی شریف ہوں نا, مجھے شریف بھی ہونا ہے, مجھے بریلینٹ بھی ہونا ہے, مجھے 10 سے آگے جانا ہے, اور مجھے یہ کہ میں نے یہ ڈیسیشن لیا وہ رانگ نہیں ہے. وہ مجھے ساری عورتیں یاد آتی تھیں کہ ان کے لیے میں مثال بن جاؤں. یہ میری طبیعت تھی. تو بچوں کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے کے پھرتی رہتی تھی. پھر جب میں نے گاڑی تو چلانا تھوڑی بار, پھر بھائی نے گاڑی واڑی, تو پھر 1 سال کے 1.5 سال کے بعد میں بھی ٹھیک ہو گئی تھی, بالکل انڈیپینڈنٹ, بیک ٹو پیویلین. ویری گڈ. تو اس میں اب آپ بیک ٹو پیویلین آئے. اب آئی کین امیجن کہ آپ کا ایک وہ جو ہے نا جذبہ جو آپ کا تھا بچپن کا, وہ واپس آ گیا. اور وہ پرابلی آیا ہوگا ایسے فل فورس سے, کیونکہ وہ جو 7 سال آپ نے گزارے تھے, آپ نے کہا میں نے اس کو ریکور کرنا ہے کسی طرح. دس از مائی اسمپشن. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو اگلے لیٹ سے 10-15 سال, کیونکہ پی ٹی وی میں آپ نے ایک بہت ایکٹیو ٹائم گزارا تھا, آپ لوگ سلاٹس بھی خرید کے اس میں مارکیٹنگ بھی کرواتے تھے. یہ بات کی بات. خیر پھر میں اب اس کو جلدی وہ کر لیتی ہوں کہ پھر ہم نے پی ٹی وی میں سلیکٹ ہوئی. پھر میں نے تھوڑے پہلے ریجنل پروگرامز کیے, پھر میں میوزک کے اور نئے بات کرنے کا شوق تھا. تو فرسٹ ٹائم میں نے یہ کیا کہ سارے میوزک کے, آپ شاید پیدا نہیں ہوئے تھے, 70s میں نے باہر سمندر کے پاس, اچھا وہ جنون منون سے پوچھیے گا نا, سب کو لے کے جاتی اور ہزاروں لوگوں کو جا کے خود کالجز سے بات کرتی, یہ کرتی, اور وہ ہوتا. تو وہاں پہ سمندر کے پاس کبھی مرینا کلب ابھی نہیں بنا تھا, تو وہاں کوئی جنرل تھے, میں خود جاتی تھی. پی ٹی وی تو یہ نہیں کر سکتی تھی نا, میں خود جاتی کہ ہمیں اجازت دیں, اجازتیں میں خود لیتی, گاڑی میری خود ہو رہی ہوتی تھی, ٹھیک ٹھاک میں ویلا تھی. میں نے کبھی, مجھے 1 روپیہ بھی کبھی میاں کے لوگ, میں اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے ذہن سے وہ 1 روپیہ بھی کبھی میرے میاں کے پاس سے مجھے سپورٹ کے طور پر, ہاں, وراثت میں بچوں کو بھی نہیں ملا, مجھے بھی نہیں, پیرنٹس کا بھی نہیں ملا, کیونکہ اس وقت سوچا جاتا تھا نا کہ بیٹاؤں کو ہی ہوتا ہے, میں تو ذہن میں بھی نہیں آیا. تو میں یہ بھی کمپیئرنگ بھی کرتی تھی اور چیزیں بھی کرتی تھی اس سے. پھر جاب ہو گئی میری. پی ٹی وی میں جاب الگ تھی, کمپیئرنگ الگ تھی, اور یہ سب جو ہے آمدنی کا ایک آپ کا حصہ تھی. اس کے ساتھ ایک چیز تھی, میری چھوٹی زمین تھی, یہ کسی کو بہت لوگوں کو پتہ نہیں کہ پھر میں نے کیا کہا تھا. اس سے ایک ہمارے جاننے والے فرینڈس تھے, میرے بردر ان لا, اور ہماری فیملی فرینڈ تھے. اس نے کچھ بزنس, میں نے بزنسز کیے ہیں. اچھا. تو میں پی ٹی وی میں تھی, تو میں نے پھر کہا یہ ہمارے پورے گھر کا شاید تو وہ میں نے کیا کہ وہاں پہ اس وقت 1 لاکھ ملا مجھے. یہ اس زمانے میں تو بہت تھا, بہت. اب ضیاء الحق آ گئے تھے, تو ضیاء الحق نے بیلٹ باکس کا, یہ میرا پہلا بزنس تھا. پی ٹی وی میں جاب کر رہی تھی, لیکن میں کہتے ہیں نا پیسے لگا کے, وہ مطلب ان کو میں نے دیے کہ انہوں نے, میں صرف ایک کوشچن کرتی ہوں, اور ٹل ٹوڈے میں یہ بات کرتی ہوں کہ نقصان تو نہیں ہوگا, حساب کتاب نہیں کرتی, مجھے اچھا نہیں لگتا. میں
گٹ فیلنگ پہ جاتی ہوں کہ اگر میرا دل تم سے لگ رہا ہے کہ یہ آنیسٹ بندہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں کر لو. صحیح ہے. اس کا مجھے بہت بینیفٹ. میں نے 1 لاکھ لگایا تو مجھے 1,95,000 ملے ڈبل. ہم نے بیلٹ باکسز کا ٹینڈر لیا. اچھا. میں نے اور جو ہمارے فیملی فرینڈ تھے. پھر چل سو چل. تو پھر ہیوی مشینری بھی ہم اسٹیل مل کو سپلائی کرتے تھے. پھر آپ ہیوی مشینری میں آ گئی. جی میں اس میں بھی آئی, لیکن وہاں پی ٹی وی میں کام چل رہا تھا میرا. بالکل. اس کو آج کل کے دور میں نوجوان لوگ سائیڈ ہسل کہتے ہیں. انسٹاگرام پہ ہر جگہ سائیڈ ہسل کی باتیں چل رہی ہیں. آپ نے تو پراپر سائیڈ ہسل کیا ہے. تو یہ چیز ہو رہی تھی. اور دوسرا پھر میں آتی ہوں جو آپ نے کوشچن کیا کیسے میں نے, تو پھر مجھے ٹینڈر بھرنا اور چیزیں یہ آنے لگی, اس میں مزہ بھی آنے لگا کہ میں سیکھ رہی ہوں. رائٹ. تو ہمارے بھائی جو تھے سارے اس میں انٹرسٹ, ایون جو جے ایس تھا چھوٹا تھا اس سے, لیکن وہ بہت انکریج وہ بھی کرتا رہتا تھا مجھے. تو ہاں تم بہت اچھا کر رہی. اور اس نے بھی میرے ساتھ چل کے ایک ہوسٹنگ کی تھی, جی ہاں جی نا. اچھا. جے ایس نے آپ کے ساتھ وہ بھی بڑا فنی ہے. تو اس طرح سے تھا. تو پھر دھیرے دھیرے اس طرح کیا. میں نے شپ بریکنگ میں بھی کام کیا. شپ بریکنگ میں یہاں کیسے؟ پارٹنرشپ میں. اچھا اچھا اچھا. ہاں میں اکیلی نہیں تھی, پارٹنر. ہاں ظاہری بات ہے. تو پیسے بھی ہوتے تو پھر میں جا کے دیکھتی بھی تھی. پھر آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ ون جس نے اپنا پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس بھی کھولا. ٹھیک ہے. یہ 80s کی بات ہوگی. یہ میری ہے 86 میں پراپرلی میں نے کیا. ٹھیک ہے. لیکن اس سے 96 اور جس میں میں نے اپنی بہو کا نام رکھا. نئی ابھی شادی. پہلے میں چھوٹے پروگرامز کرتی تھی کہ میں ان کو اٹینشن دوں. اور میرا خیال ہے میرے بچے بھی بزنس میں, اس لیے کہ ڈے 1 سے ماں کو بزنس میں دیکھتے اور میں ان سے گفتگو کرتی. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مجھے کبھی کبھی جانا پڑتا تھا گورنمنٹ آفس میں, جب میں ٹینڈر تو پارٹنر کے ساتھ بھی یا اکیلے کبھی. تو میرا بھائی فائنانس سیکٹری تھا, میں کہتی تھی بھائی ادھر کہہ دینا کہ میں آ جاؤں گی. تو رسپیکٹفلی میں جاتی. اب اس وقت میرا بیٹا جو ہے 10-11 سال کا تھا. میں سمجھتی تھی یہ بہت بڑا مرد ہے, شنید, اس کو لے کے چلتی. میں اپنے سارے بزنسز میں اپنے بیٹے کے ساتھ جاتی. تو میرا خیال ہے اس کو آئیڈیا ہو گیا بزنسز کا. ظاہر ہے وہ مطلب اس عمر سے اگر وہ ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں, بڑا خوشی وہ چلتا تھا. اس طرح سے ہوا. پھر جب میں نے اس کی شادی ہوئی تب میں نے اس کی شادی ہوئی 94 میں. تو میں نے ایک دم اس سے پہلے بھی میں نے تھوڑا پرائیویٹ اپنا کام کرتی تھی. باؤتھ آئلینڈ میں ہمارا بہت بڑا گھر تھا. پہلے میں بھائی کے ساتھ رہتی تھی نارتھ میں. پھر جب وہ چلے گئے اسٹیبلشمنٹ سیکٹری ہو کے اسلام آباد, تب تک میں بچے بھی تھوڑے بڑے ہو گئے تھے لیکن پڑھ رہے تھے سب. تو میں نے پھر باؤتھ آئلینڈ میں گھر لیا. شنید شوگر مل میں چلا گیا. اور دوسرا جو تھا دریت پڑھ رہا تھا. چھوٹا جو تھا وہ ایک جنونی بچہ میرا اس وقت کمپیوٹر کا نکلا. اس نے کہا میں تو سلیکان ویلی جاؤں گا. مجھے کچھ پتہ ہی نہیں سلیکان ویلی کیا اور کمپیوٹر یہ وہ. تو اس کو وہاں چھوڑا. یہ نہیں سوچا پیسے کہاں سے آئیں گے کیا. اب سوچتی ہوں تکلیف بھی نہیں ہوئی. تو وہ تھا. اور 96 میں نے پھر باقاعدہ پروڈکشن ہاؤس کھولا. میں پی ٹی وی سے اجازت لے کے. پی ٹی وی آپ نے, اچھا, تو پی ٹی وی میں یہ سائٹ پہ آپ سارے کام کر رہی تھی. لیکن پی ٹی وی سے میں نے یہ اجازت لی تھی. ہمارے پاس یہ رول تھا کہ جو کام کرے گا وہ 33% جو آپ کو ارننگ ہے وہ دے گا. تو ہمارے پاس لوگ چھپ کے جو ہے ایس ٹی این کے لیے کام کرتے تھے. کبھی جیسے ظہیر خان زر خان بن جاتے تھے, نام لکھ رہے. کبھی چھاپے پڑتے. تو I never liked. تو آپ کو بیسکلی پی ٹی وی کو 33% اپنی آمدنی دینی پڑتی تھی اگر آپ کہیں اور کام کریں. اگر میں
یہ پروڈکشن وغیرہ. اچھا پروڈکشن وغیرہ. باقی تو میرا کام میں خود پریکٹیکل تو نہیں کرتی تھی نا, وہ تو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کہیں پیسے لگا دیے تو اس کا تو کہیں وہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ نے جو پروڈکشن ہاؤس اب کھولا مڈ 90s میں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی بہو کے نام پہ کیوں کھولا؟ میرے پاس کوئی بیٹی نہیں تھی, مجھے بہویں اتنی اچھی لگتی تھیں ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ, میں تو کہتی ہوں اس میں بات ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بہویں کیوں نہیں اچھی لگتی. نہیں لیکن اس میں ایک بات بتائیں, اس میں اگین کمپلیکس فیملی ریلیشن شپس, آپ نے ایک بزنس کا ایک سورس آف ریونیو جو آپ کی ایک فیکٹری ہے ایک طرح سے, جہاں سے آپ کے ڈرامے نکل کے آ رہے ہیں جو آپ بیچ رہی ہیں, آپ نے اس کو ایک ایسے ریلیشن شپ پہ پیگ کر دیا جو ٹیکنیکلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اٹس بٹوین یور سن اینڈ ہز وائف. اور اگر خدا نخواستہ کچھ انبن ہوتی جو بھی تھا, کیونکہ آپ کا بھی ایکسپیرینس تھا ایسا کہ ایک پریویس سیپریشن تھی, تو یہ بزنس امپیکٹ ہونے والا تھا نا. وائی وڈ یو ٹیک دیٹ رسک؟ مجھے اس طرح اتنی چیزیں آتی نہیں تھی, مجھے محبت کرنا آتی ہے صرف. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے ایمان نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں ہوگا. صحیح. لیکن آپ والا جو بات ہے وہ صحیح ہے, میں نے آگے اس پہ کام کیا. اچھا ابھی جو 96 میں نے کیا تو ابھی درید پڑھ رہا تھا, جنید پڑھ رہا تھا, صرف شنید تھا. تو میں اکیلی اپنا وہ کرتی تھی, گھر میں ہی میں نے پروڈکشن ہاؤس کیا. کس نام سے تھا یہ؟ میں نے پہلے تو ایسے ہی میں کرتی تھی. میں جب ابھی بچے پڑھ رہے تھے تو میں نے میوزک چیلنج, ایکٹنگ چیلنج, ٹھیک ہے, ستیش کے ساتھ, میں نے صرف ستیش کے ساتھ کام کیا. اور مجھے ستیش کی بڑی اچھی بات لگتی تھی. آپ کو پتہ ہے مجھے پیسے مانگنے نہ آتے تھے نہ آتے ہیں, تو ستیش آتا تھا, بات کرتا تھا, پھر جو بھی وہ لفافہ رکھ کے میرے گھر چلا جاتا. ٹھیک ہے. تو پہلے وہ کیا تھا اور وہ پرمیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر 96 98 میں نے کہا, میں پہلی بندی تھی جس نے جا کے, جب میں نے بیٹے کو چھوڑنے گئی تھی تو میں نے سین فرانسسکو دیکھا. اچھا. سو بیوٹیفل کہ میں نے کہا یہاں ریکارڈنگ کرنی ہے. تو میں نے ایک ریکارڈنگ پرائیویٹ جو ہے پی ٹی وی کے لیے یہ زندگی کی تھی. اس سے پہلے میں نے ماروی, پھر میں ڈرامے میں آ گئی تھی, ماروی کیا, دیٹ واز مائی فرسٹ پروڈکشن. لیکن اس کو 10 ایئرس کا بیسٹ ایوارڈ ملا تھا میری یعنی ڈرامے میں. اگر آپ کو پتا, وہ پہلا پلے تھا جس میں کاروکاری کی بات ہوئی تھی. بالکل یاد پڑتا ہے, اس وقت چھوٹے تھے ہم, لیکن یہ ماروی ڈرامہ اس وقت بہت ہٹ ہوا تھا. بہت ہٹ تھا, تو وہ کیا تھا. پھر میں نے کہا میں پرائیویٹ کروں گی, تو میں نے زندگی کیا, یہ زندگی جس میں مانور بلوچ اور یہ وہ. مجھے نیو لوگوں کے ساتھ کام کرنا اچھا. مانور بلوچ کو میں لے آئی. ماروی جو بنائی تھی غزل, وہ تو بھاگتی تھی مجھ سے. میں ان کے گھر جا کے بیٹھی, میں نے کہا مجھے کیریکٹر جو چاہیے وہ یہ ہے. تو اس میں وہ کیا. پھر درید جب پڑھ کے آ گیا تو درید جو ہے پہلے تو اس نے بھائی کے ساتھ تھوڑا شوگر مل پہ کام کیا, پھر sugar.com کے لیے, پھر یہ چلے کے باہر. اس سے پہلے خیر جب پڑھ رہے تھے وہ لمس میں, تو کہتا ہے میں دعا کرتا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کام کروں. ابھی تک اس کی وہ ہے دیوانگی. تو جب باہر گیا تو کہتا تھا لٹرلی مجھے رونا تھا, میں امی کے ساتھ کام کروں گا. اچھا اس کی جو بیوی ہے مومنہ, وہ پٹھان ہے اور کلاس فیلو تھی. اس کی شادی کا بھی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی کہ جی وہ شادی جب اس کو پسند آ گئے ایک دوسرے کو, لیکن مومنہ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں تمہارا تکبر آگے آیا ہے. اس کو اتنی نفرت تھی میڈیا سے کہ وہ کہتی تھی یہ لڑکا تو ٹھیک ہے 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن اس کی ماں میڈیا میں ہے تو کیسا ماحول ہوگا. تو بڑی چالاکی سے ایک پروجیکٹ لے کے آئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیورنگ اسٹڈی. خیر تو پھر وہ شادی ہوئی. ابھی پڑھ ہی رہے تھے تو فائنل ایئر میں مجھے یاد ہے کہ وہ آیا میرے پاس کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے تو میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو بڑا بھائی جو تھا وہ بالکل باپ کی طرح شنید رہتا تھا. تو اس نے کہا تمہیں شادی کرنے بھیجا, پڑھنے بھیجا تھا کہ شادی کرنا؟ یہ بیچارہ دب گیا. میں نے کہا بھائی کرنا تو ہے. خیر وہ شادی ہو کے آ گئی. مومنہ جو ہے وہ بیسیکلی
تھی بینک میں, بینکر بھی تھی اس نے تھوڑے دن میں, اور فائنینس کی بندی ہے, تو وہ میرے فائنینس دیکھنے لگی, اور میں نے پی ٹی وی سے جو ہے ریٹائرمنٹ لے لی, کہ ارلی ریٹائرمنٹ میں نے لی کہ 2020 میں. تو میں نے کہا تھا کہ میں اپنا پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس 2000 ہاں 2000 اس سے پہلے پھر میں نے 98 میں سین فرانسسکو ریکارڈنگ بھی کرنے گئی, دوسری دنیا, جو وہاں کے ایک تھے عمر ڈوسانی, انہوں نے مجھے, وہاں رہتے ہیں, انہوں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں, ان کے فادر ڈوسانی فلمز وغیرہ کے تھے, تو اینی وے ان کے ساتھ کیا. پیسے اتنے نہیں تھے, آرٹسٹ جو ہیں وہ بس جانے کے لیے وہ تھے, میں نے سارا لیگل کیا تھا. تو انہوں نے کہا کتنے بھی پیسے دے نہ دے, تو ہمایوں میں تو یہ سارے وہاں گئے, ایک گھر میں وہ رہتے تھے, ایک بالکل فیملی کی طرح, استری بھی خود کر رہے ہوتے تھے. تو یہ اسسٹنٹ ایک لڑکا 18 سال کا, بلوچ صاحب کا بیٹا, وہ لے کے گئے. تو اینی وے وہ کر کے آئی. دین آئی سیٹ کہ میں ختم کرتی ہوں پروڈکشن, مطلب ریٹائرمنٹ لیتی ہوں اور میں اپنا پروڈکشن ہاؤس کروں گی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ پروڈکشن بھی کریں اپنی, ہم آپ کو منع نہیں کرتے, لیکن اس وقت رانا شیخ آ گئی تھی, بے نظیر آ گئی تھی, یہ 97-98 کی بات. اب تھوڑا سا پھر سے لبرل ماحول شروع ہوا. ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے, رانا شیخ نے کہا کہ نہیں سلطانہ, تم یہاں پہ ایز اے پروگرام مینیجر ہماری آ جاؤ, تمہارا پروڈکشن ہاؤس چلے, ہم پروڈکشن بھی دیں گے. اور یہ کہاں پہ؟ پی ٹی وی پہ؟ پی ٹی وی میں, کیونکہ ہمیں اس طرح کی خواتین اور چیزیں چاہیے. میں نے کہا اچھا. کچھ دن ہم نے وہ کیا, پھر اچانک آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوا, رانا شیخ کو ایم ڈی پن سے ہٹایا, بہت بدتمیزیاں کی, پولیٹیکل ہمارے حالات چلتے ہیں. ہوئی. تو مجھے فون آیا, ہمارے ڈائریکٹر پروگرام تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, انہوں نے مجھے فون کیا کہ سلطانہ تم یہ کرو کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ظہیر خان اس وقت جی ایم تھے, کہ تم ان کے لیے کہو کہ یہ اکساتا ہے لوگوں کو, کیونکہ رانا شیخ کے ساتھ بھی وہ کلوز تھا, ہمارے ساتھ بھی. اور یہ تو اس وقت بہت لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, پولیٹیکلی چینج آ گیا تھا, تو سب ہم پریشان بھی تھوڑا تھے. تو بیٹھے ہوئے تھے, تو ٹیلی فون آیا اسلام آباد سے, اور ضیاء الحق تھے نا, ضیاء الحق تھے نا, نہیں ضیاء الحق نہیں, جو سیکنڈ پہ سوری. تو وہ اس نے کہا کہ تم ان کے اگینسٹ کہو کہ رانا شیخ یہ کہتی تھی اور یونین کو اکساتی تھی, ظہیر یہ کرتا تھا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں نے کہا سر یہ میں نہیں کر سکتی, بہت لوگ اس کے وٹنس ہیں. تو کہنے لگے کہ کیوں, بہت ہی روڈ اس نے مجھ سے بات کی. اچھا میرا فیملی بیک گراؤنڈ میں کہوں کہ بہت لوگوں سے بہت اچھا تھا, جو یو نو اٹ, تو مجھے وہ چیز تو کبھی تھی ہی نہیں نا. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی, کیونکہ پی ٹی وی جو آپ نے ذکر کیا تھا ارلی ڈیز کا, وہ اتنا سیاسی نہیں تھا. یہ تو آپ ایک بہت سیاسی انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہیں. ہاں سب کریٹو, جی یہ کریٹو تو نہیں ہے, یہ تو سب سیاست میں آئے نا. تو انہوں نے سیاسی طور پہ کہنے لگے کہ اگر نہیں تو پھر تم کیوں بن کے بیٹھی ہو پروگرام مینیجر. میں نے کہا سر میں نہیں بن کے بیٹھی ہوں, اگر مجھے پتا ہوتا مجھ سے یہ کام لیا جاتا تو میں آج ہی کرسی چھوڑنے کو تیار ہوں. سیدھا اوکے, میں نے بینک کا ٹیلیفون, اور تھوڑے دنوں کے 2-3 دنوں بعد, میں تو ویسے ہی جانا چاہ رہی تھی, آپ کو وہ وجہ مل گئی. ہاں وجہ ابھی میں نے ایک دم نہیں چھوڑا, میں بھی ایک. تو وہ جو انہوں نے جلالی کو پروگرام مینیجر بنا, اور میں سینئر پروڈیوسر تھی. تھوڑے دن میں رہی, پھر میں نے اپنا وہ ختم کیا. یہ جو سیاستیں ہوتی ہیں نا, ایک ادارے میں یہ اپنے ادارے کو تباہ. اب آپ دیکھیں نا پی ٹی وی کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاس 6 چینل ہیں, 700 لوگ ہوں گے, ان کے پاس جو کچھ ہے
میرے خیال 8,000 سے کم نوٹ نہیں ہوئے. آپ نے بولی نا بات کہ ایک ادھر سے لے لو, ایک اس پارٹی سے لے لو, ایک اس حلقے سے لے لو. وہ ہمارے ٹائم میں ہونا شروع ہو گیا تھا, ضیاء الحق کے ٹائم میں. یہ بات جو کر رہی ہیں وہ یہی ہے. اور اب اس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک کریٹو مائنڈ کیسے سروائیو کرے گا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس اپرچونٹی نے آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا فائر پاور دی کہ یار بس یہ دور ختم, اب ایک نئے دور کی طرف چلتے ہیں. اینڈ آئی تھنک جب مشرف نے mid 2000s میں لائسنسز اوپن کرنا شروع کیے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ وہ جو ایک ٹرانزیشن تھا, پروڈکشن سے آپ آئیں, پی ٹی وی سے پروڈکشن میں آئیں, پھر پروڈکشن سے جو لائسنس کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے نا, وہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ لائسنس لینا ہے ہم نے اور یہ بھی میں اب سمجھ رہا ہوں کہ آپ بزنس میں آپ کھیلتی رہی ہیں, پارٹنرز کے تھرو پیسے لگاتی رہی ڈفرینٹ بزنسز میں, تو آئی کین سی کہ وہ آپ کا ایک مائنڈ تھا ہمیشہ انٹرپرائز کا. لیکن فیصلہ لینا کہ یہ لائسنس ہم نے لینا ہے, یہ آپ نے کس طرح فیصلہ لیا؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس میں آپ کے بھائی جے ایس کا بھی ہاتھ تھا. نہیں, اس بیچارے کا کوئی ہاتھ نہیں اور تھا. انہوں نے انکریج کیا کہ آپ اس کو لسٹ کریں اور پبلک مارکیٹس میں لے کے جائیں. یہ الگ بات ہے. دیکھیں اس میں اچھی بات ہے یہ آپ نے کی, تو وہ پرسپشن سب میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس وقت درید جو ہے, اب میں نے جو کہا نا, درید آ گیا تھا. درید یہاں سے بھی پڑھ کے آیا, باہر سے بھی اس نے بزنس کیا, اس نے ہارورڈ سے بھی کوشش کی. وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیگم کو لے کے آ گئے تھے. جو میں نے کہا وہ میری فائنینس دیکھ رہی تھی, اور اس نے میں جو پروگرام کرتی تھی وہ میں مارکیٹ کرواتی تھی, کبھی ایور نیوز سے, کبھی کسی سے, تو مجھے آدھے پیسے وہاں دینے پڑتے تھے کیونکہ یہ مجھے نہیں آتا. اس نے مجھے کہا آپ کیوں کرتی ہیں ایسا؟ تو میں کرتا ہوں. میں اس نے آتے کے ساتھ, ابھی لائسنس کی بات نہیں ہے, آتے کے ساتھ اس نے پی ٹی وی سے بات کرنا شروع کیے, اور اس نے اس بیچاری کو کچھ پتہ نہیں کہتا. میں اتنا بوکھلایا ہوا تھا کہ آ تو گیا ہوں, میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس چیز میں, میری انٹرسٹ صرف میری ماں ہے. تو تھوڑی دیر بیٹھ کے جا کے سو بھی جاتا تھا. میں پھر گھر سے پکڑ, کیونکہ گھر کے اندر ہی میں کرتی تھی, کافی بڑا گھر تھا, گراج میں ہم نے بڑی آفس بنا لی تھی, اسٹوڈیو بھی بنا دیا تھا بڑا سا, بات آئلینڈ کے بڑے بڑے گھر سے. تو پھر اس نے جب میں نے خوب جگایا کہ بھائی کرو, تو پھر یہ اس نے باہر کیا کہتے ہیں پی ٹی وی سے سلاٹ لیے پورے نان پرائم ٹائم کے, اور کہا ہم اتنے پیسے دیں گے آپ کو. اچھا, تو یہ شروع ہوا تھا, یہ mid 2000s کی بات ہے, لائسنسز سے پہلے؟ ہاں, لائسنسز سے پہلے, یہ میں 2000 اور 2001-2 کی بات. تو آپ بیسکلی کانٹینٹ کریٹ کرتی تھیں, کانٹینٹ اپنا آپ نے بنایا, ایڈورٹائزر آپ نے ڈھونڈا, اور پھر اس کانٹینٹ اور ایڈورٹائزر کو جا کے ایک نان پرائم ٹائم سلاٹ پر ڈال دیا, پی ٹی وی کو پیسے دے دیا آپ نے. رائٹ. تو پی ٹی وی آپ سے پیسے لیتا تھا اور آپ ایڈورٹائزر سے پیسے لیتے تھے؟ جی. اور بیچ میں جو بچتے تھے وہ آپ کا پورا نظام چل رہا تھا اس سے. تو اس نے اتنا, درید نے نا اتنا مہنگا وہ سلاٹ وہ لیا, کیونکہ ویسے کوئی دیتا بھی نہیں, اس نے چیلنج لیا. اتنا کام کرتے تھے ہم, میں آپ کو بتانے سے اوپر. ہم نے لائیو کی طرح ایک پروگرام کرتے تھے, جیسے آپ کے خط اور یہ ہوتے نہیں تھے, ہم بالکل. تو وہاں پہ لوگوں کی لائیو کالز لینا, یہ وہ. نان پرائم ٹائم 7 days, اٹ ناٹ این ایزی تھنگ. اور یہ لائیو تھا یا یہ ریکارڈڈ تھا, پری ریکارڈڈ تھا؟ نہیں, ریکارڈڈ بھی دیتے تھے جی, اور وہ تو ہم پروگرامنگ دیتے تھے. ٹھیک ہے, وہ پروگرامنگ دے دی, لیکن 7 days سرو کرنا, 7 days یہ تو ایک فیکٹری ہے ایک طرح سے. نہ پوچھیں, ہم سب دوڑ, اب مومنا بھی اس میں آ گئی. اور یہ فیکٹری ہے بغیر مشینوں کی, کیونکہ مشین تو صرف کیمرہ اور آڈیو اکوپمنٹ ہے, باقی تو انسان ہے, اور انسان کو کنسسٹنٹلی ڈیلیور کرنا 7 days پہ از آلموسٹ امپاسبل. اب اس میں جو مومل کا کردار تھا, مومل ہمیشہ لٹریچر اور اس میں بہت رہی, وہ لکھنے پڑھنے, کبھی چھوٹی تھی تو وہ یہ نیوز لائن کے بچوں کے اس میں بھی لکھتی تھی. پھر یہ تو میں اکثر اپنے پروڈکشن جو اپنے اسکرپٹس تھے اس سے کہتی تھی تم بھی پڑھو. تو اس طرح میں دھیرے دھیرے, جیسے وہ بھی میرے پاس گھر میں اس قسم کی گفتگو ہوتی. آئی مومنا, تو میں نے دیکھا اس کا مائنڈ بھی بڑا, اس کا فائنینس میں بھی اور اس میں بھی لکھنے پڑھنے کا بھی بڑا اچھا. تو ہم سب بیٹھ جاتے تھے. پھر ہم نے جب یہ 2001-2002 میں
یہ جب شروع ہوئے پروڈکشن ہاؤس نہیں چینلز، تو درید نے ایک دن مجھے کہا 2002 کی اینڈ تھی یا 3، ممی ہم چینل کھولتے ہیں. یقین کرو میں دڑ کر کے لیکن میرا خیال ہے یہ ہمارے پیرنٹس سے ایک چیز ہم میں رہی ہے کہ میں انکریج بہت کرتا ہوں. میں نے کہا یار کام بڑا مشکل ہے چینل، اور یہ میں نے کہا اچھا پھر چینل کھولیں گے نا تو ہم سب جو کانٹینٹ ہے ہم پاکستانی کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ ہی واز ویری ہیپی. اس نے کہا بالکل کریں گے. اب اس وقت کیا تھا کہ ڈجم وہ زی کے تو آپ کے باہر کے جو ہے وہ پلیز ہوتے تھے جو چلتے تھے، اس وقت صرف 2 چینل تھے. ایک تھا آپ کا ARY، ایک تھا جیو. ابھی اور ان پہ باہر کیا کانٹینٹ چل رہا ہوتا تھا؟ باہر کا تھا زیادہ. اور رنگین، اگر آپ کو یاد ہو کہ دیواریں اور وہی سجی عورتیں، تو ہم کہتے تھے نہیں یہ کرنا. تو خیر اینی وے کانٹینٹ میں میرا بڑا ہاتھ رہا، ظاہری بات ہے میرا ہی تھا. ہماری کمبینیشن بڑی اچھی ہوئی کہ کانٹینٹ میں کروں اور میرے ساتھ ہی بچیاں بھی ہیلپ کر دیتی تھیں. میں نے اور رائٹرز بہت بنائے. پھر جب ہم نے چینل کا سوچا تو ظاہری درید کیونکہ پڑھا، اس نے کہا کہ ہم اس کو پبلک لسٹڈ کریں گے. وہ پھر جہانگیر سے بھی بات ہوئی، جی ایس سے بھی. کیوں ضروری کیا تھا پبلک لسٹڈ کرنے کا؟ پبلکلی لسٹڈ کرنا بڑا ایک مشکل کام اس لیے کیونکہ آپ کو اپنی ساری فائنانسز ہر چیز پھر پبلک کو دکھانی پڑتی ہے. اسی لیے کوئی نہیں کرتا. اور درید کا ٹل ٹوڈے اگر اف یو نو ہم پراپرلی تو وہ ابھی تک یہ کہتا ہے کہ ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے نا وہ کمپنیز کو خراب کرتی ہے. اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا فیملی بزنس ہے کوئی اور بزنس، اس میں آنیسٹی اور ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو آگے جائیں گے. کیونکہ میں آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا. خیر آپ فائنینس کا تو میں ذکر نہیں کروں گا آپ سے، بہت اچھا ہم نے کیا ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ سے جو مجھے چیز نظر آئی، آپ نے ریونیو بڑھایا، آپ نے کاسٹ نہیں بڑھایا. اور مجھے ان حالات میں بغیر کاسٹ بڑھائے آپ اپنا ریونیو بڑھا رہے ہیں، مطلب دیٹ از این امپاسبلٹی. آپ کے نمبرز تو آر فینومینل. ہاں بیچ میں آپ کا ایک مشکل وقت، کاسٹ بھی بڑھا رہے ہیں بہت. وہی میں نے کہا چیزیں تو مہنگی ہو رہی ہیں لیکن آپ نے مینیج کیا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ کا ایک مشکل وقت آیا تھا کچھ سال پہلے جس میں کچھ لاسز وغیرہ تھے، وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہر بزنس میں اونچ نیچ ہوتی ہے. لوگوں نے جو میں آپ کو بتاؤں، میں نے تو صرف میری عادت ہے پازیٹیو سوچنے کی، تو صرف پازیٹیو باتیں بتا رہی ہوں. چیلنجز کتنے آئے ہوں گے. آف کورس جب میں چینل کھول رہی تھی تو مجھے کہا گیا، جو بھی پڑوسی چینل تھا یا جیسے کہ کیوں سلطانہ چینل کیوں کھول رہی ہو، ہم تم سے پوری پروڈکشن لینے کے لیے تیار ہیں 10 سال 20 سال. اچھا. اور اس سے پہلے میں ان کی تھینکفل ہوں جن لوگوں نے مجھے وہ کیا، مطلب جیسے ARY نے شروع کیا تو دے اپروچڈ می کہ آپ ہمیں ہیڈ کریں. میں لیکن درید حالانکہ اس وقت آیا تھا، اس کو کچھ علم بھی نہیں تھا کہ میں چینل کھولنے والا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ یہ نہیں کریں گی. پتہ نہیں اس کے مائنڈ میں. اور میں نے بھی کہا اچھا ان اے وے ہم سب اس میں بڑے ایزی لوگ ہیں، ہم ضدی لوگ نہیں ہیں. اب اس کو پھر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ کلیکٹیو ڈیسیجن تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ کا فیصلہ تھا، یہ کلیکٹیو فیملی کا فیصلہ تھا کہ ہم نے اس چیلنج کو اٹھانا ہے، ایک چینل کو لانچ کرنا، اس کا پروڈکشن ہاؤس چلانا، اس کی ڈسٹریبیوشن دیکھنا. اس میں میرے سارے بیٹے بیٹھتے تھے، بہویں بیٹھتی تھیں. تو یہ کلیکٹیو فیملی کا ایک فیصلہ تھا. ڈسیشن اس وقت درید نے کیا تھا کہ یہ، لیکن اپریشیٹ اور موٹیویٹ کرنا اور وہ کلیکٹیو تھا. ڈیفینیٹلی تو ڈیسیجن ایک کا تھا لیکن ایک پوری فیملی کی پش تھی اس میں. بالکل. تو میری امیڈیٹ فیملی اور سب انوالوڈ بھی تھے اس میں کیونکہ کنٹریبیوٹرز تھے. آپ بھی کنٹریبیوٹر تھیں اس میں. ہاں آپ کی بہویں بھی کنٹریبیوٹر تھیں. شنید وغیرہ وہ کیونکہ جب لسٹڈ ہوئی تو ہمیں ظاہری بات ہے کہ آپ کے شیئر ہولڈر ڈھونڈنے ہیں، پیسے ڈھونڈنے ہیں. اور آپ نے شروع میں ہی لسٹ کر لیا تھا اگر مجھے یاد پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ واحد چینل ہے جو پورے ٹیکسز دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. ٹیکسز دیں گے تو تنگ تو کریں گے نا. کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو ہے اگر آپ اتنا کر دیں تو اتنا کر دیں گے. درید کہتا نہیں، آپ میری
جو ہے وہ ہے. ابھی ہاں، تو کبھی کبھی اس کی چوٹ پڑتی ہے ہم کو، لیکن میں اس پہ آؤں گی جب بات پاکستان کی آتی ہے کہ ہم کیوں نہیں سب سے، چلے میرے ہی چینل کو مثال بنا کے سارے چینل سے آپ ٹیکسز تو لیں. یہ تو جب ٹیکسز نہیں لیں گے، چیزیں نہیں ہوں گی تو پاکستان بڑھے گا کیسے؟ یہ یہاں پہ آپ ہی کی سیٹ پہ کچھ عرصے پہلے شبر زیدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے میں نے یہی سوال کیا اور جواب مجھے یہ ملا کہ میں نے کوشش تو کی، دیکھو نتیجہ کیا ہوا. کیا ہوا؟ اچھا، شبر بھی ہمارے جو فائنینس، اچھا وہ ٹھیک ہے. اس میں ایک آپ نے جب چینل لانچ کیا، آپ کا ایک شو تھا ماچس کے نام سے، ایک شو تھا جس نے اکثر، میں نہیں تھا اس زمانے میں باہر تھا، لیکن جب میں واپس آیا تھوڑے کچھ عرصے میں نے بھی ایک چینل چلایا تھا، تو مجھے ہر بندہ کہتا تھا کہ ہم ٹی وی کی جو سکسیس ہے، اس وقت ہم سفر بڑا آپ کا ٹرینڈ کر رہا تھا، لیکن وہ کہتے تھے ہم ٹی وی کی سکسیس ہم سفر نہیں، ماچس ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس ماچس شو کے بارے میں ذرا بتائیں گے، کیونکہ یہ اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی آپ کے یوٹیوب چینل پہ یہ بہت زیادہ ویوز لے رہا ہے اور آپ اسی ریونیو کریٹ کر رہا ہے. وہ اس طرح تھا کہ جیسے جیری شو. جی بالکل، جیری اسپرنگر والا جو ہے. پورا اس طرح تو نہیں میں کہوں گی، لیکن وہی والی بات ہے نا، میں کریٹیوٹی ہمیں بڑی آتی تھی کہ ہم جو ہے کوئی مثال میں کہتی ہوں سوسائٹی، رائٹ، آپ سوسائٹی کو لیں اور اس سوسائٹی میں سے ہی چیزیں اٹھائیں اور اس تو کو آپ پریزنٹ کو کریں. لوگ جلدی ریلیٹ بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے یہ واحد چینل تھا جو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا بنایا. اس زمانے سب نیوز اور ہائیبرڈ چل رہے تھے، ہائیبرڈ چینل تھے. درید کا یہ تھا کہ انٹرٹینمنٹ، درید بزنس میں اور آئیڈیاز میں آئی تھنک اٹ واز ویری گڈ. تو پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ کریں گے، تو وہ جو ہے اس نے کہا اب اتنا مٹیریل آپ کا. ہاں، تو پہلے میں آپ کو ماچس کا بتاؤں. تو ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ جس طرح کے یہ سٹوریز ہوتی ہیں، ساس بہو لڑی اور یہ کسی نے اپنی سیکرٹری سے میرج کر لی، تو یہ اب وہ ہم کیریکٹرز ڈیولپ کرتے تھے، لیکن واقعی وہ ایسے ہوتے تھے کہ میں خود بھی دیکھتی رہ جاتی تھی. تو سارے جو لوگ آتے تھے اس شو پہ سارے کیریکٹرز تھے، ہاں، اور ڈیبیٹ کر رہے ہوتے تھے جیری اسپرنگر سٹائل میں. ہاں، کبھی کوئی سچا اگر آتا تو وہ اس طرح تو نہیں ظاہر کر سکتا تھا، لیکن وہ اتنا ہٹ ہوا آپ کا یہ شو کہ آپ کے چینل کو اس نے میپ پہ ڈال دیا. یہ اس دور میں، اور اس میں ہمارے بچے تو خیر تھے ہی، بلکہ ایک دفعہ جیس نے کہا اپنے جو تھے کہ میں گزرا بات ہائیلینڈ کے پاس کیا ہے جہاں پہ کھانا وانا ہوتا ہے، بورڈ بیسن سامنے، بورڈ بیسن. تو اتنا رش تھا کہ لوگ اس وقت ایک ٹی وی دیکھ، میں نے دیکھا کہ ماچس چل رہا ہے. اچھا، بس بہت اس کا، ہاں، تو لوگ اس طرح کرتے. اچھا، اب جب ہم نے چینل، تو یہ تو ماچس کی چینل شروع کیا تو اتنے رائٹرز کہاں سے آئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، شہروں سے ڈائجسٹ میں جو لکھنے والے رائٹرز تھے ان کو جمع کر کے اپنے ڈرامے بنانا شروع کیا. اور اس میں the reason I bring this up کیونکہ لوگ ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹے گاؤں کے ڈائجسٹ رائٹرز پلس جو ڈرامے انڈیا سے نکل کے آ رہے تھے وہ ہماری خواتین کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دکھاتے تھے، ایک کمزور پرسپیکٹو سے دکھاتے تھے، جہاں کہ آپ نے پہلے جو کانٹینٹ کیا تھا وہ خواتین کو ایک اسٹرانگ پرسپیکٹو ہے. آپ ایک اسٹرانگ وومن نے ایک کریئر اسپینڈ کی اس انڈسٹری میں. تو کیا یہ ایکوریٹ ریزننگ ہے کہ جو ہماری ایک نریشن شروع ہو گئی میڈیا میں، ڈراموں میں، آف اے ویک مظلوم عورت، وہ اس وجہ سے شروع ہوئی کیونکہ ہمارے پاس رائٹرز کی کمی تھی جن کی سوچ کم تھی، اور ہمارا کانٹینٹ جو تھا ہم انڈیا کو میمک کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ تھا جب میں دیکھتی تھی نا انڈیا کا کانٹینٹ تو مجھے لگتا تھا یہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے. ایک تو عورت کو ہر وقت کچن میں انہوں نے دکھایا اور سجا ہوا دکھایا، تو یہ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا. دوسرا ستی ساوتری اور یہ تو وہ یہ مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ مجھے آج تک بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں نا تو اس میں آپ کا کہیں نہ کہیں مقصد یا آپ کی پرسنالٹی ایک تو چھپی ہوئی ہوتی ہے اور مقصد ہونا چاہیے. تو جب ہم نے شروع کیا تھا تو یہ نہیں کہ میں نے پہلے ڈائجسٹ رائٹر، پہلے ہم نے میٹنگ کی تو میں نے بڑے بڑے لوگ جو کہ انڈسٹری کے
ماہر لوگ تھے. جیسے میں نے کانٹینٹ پہ نور الہدا شاہ کو رکھا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے ڈفرینٹ ڈی او پی اچھا رکھا, فلاں اچھا رکھا. یہ تو کانٹینٹ میں جب رکھا تو نور الہدا شاہ کیونکہ ناولسٹ بھی رہی ہیں, جنگل دیواریں وہ ساری لکھنے والی, یو نو نا نور الہدا. تو اس کو ہم نے کہا کہ جو یہ لوگ لکھتے ہیں اخباروں میں بھی اور اس میں بھی, کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی میں کہوں گی, حالانکہ میرا ادارہ ہے, میں جہاں بھی سیکھا ہے میں نے پی ٹی وی سے سیکھا, لیکن جو ایک چیز تھی کہ وہ ہم لوگ بڑے کنزرویٹو رہے وہاں پہ, جو ضیاء الحق کے بعد نہیں اور اس سے پہلے بھی, کہ یہ 4 رائٹر یہی لکھیں گے اور یہی لکھ سکتے ہیں. وہ بہت اچھے رائٹر ہیں, منو بھائی ہو گئے, اصغر ندیم صاحب جو آج بھی میں کہتی ہوں اچھے رائٹر ہیں, نور الہدا ہو گئی آپ کی, حسینہ معین. تو پھر ہم نے کہا رائٹرز بنائیں, ہمارے پاکستان میں بہت کچھ ہے. نہیں تو ایک اس میں تھوڑا سا میں ایک بتا دوں. جی. تو پھر ہم نے وہ جمع کیے, لیکن ہم نے صرف ان کی وہ نہیں لی, ہم نے ان کو سکھایا. تو اچھا ٹھیک ہے, ان کو لے کے پھر آپ نے ان کو گروم کیا, کیونکہ ان کا ایک سین 8 پیجز کا تھا, ہمیں تو ایگزیکٹلی 1 پیج کا کرنا ہے. تو اس میں مجھے بتائیں, پی ٹی وی پہ آپ نے ذکر کی 4-5 نام کے, پی ٹی وی نے کیوں رائٹرز پہ اتنا فوکس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان کے پاس لمیٹڈ کانٹینٹ کی ضرورت تھی, یا وہاں پہ یہ ٹریننگ کیوں نہیں ہوئی؟ دیکھیں میں نے کہا نا, ہم تھوڑے سے کنزرویٹو, تھوڑے اکڑو, یہ بھی کہہ دیں کہ ایک ہی ٹی وی تھا, ایک ہی پلے ویک میں چلتا تھا, شاید اتنی ضرورت بھی نہیں تھی ایک پلے ویک میں, اور اس پلے کو کچھ پلے بہت اچھے ہیں, کچھ کو آج چلائیں تو آپ کہیں گے کتنا سلو پیس ہے, ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے نا چاہے جی. تو ہمیں تو لگا کہ بھئی بہت کرنے چاہیے. تو عمیرہ اور دوسرے بہت سے رائٹرز جو ہیں ہم نے پھر کیے اور بٹھائے. پھر وہاں پہ میرے گھر میں میں نے کہا نا بڑا سا بات ہے لینڈ میں, تو بڑی سی ایک ٹیبل تھی, ڈائننگ, سب بیٹھے ہوتے تھے, ان کو کرنا, لکھنا, سکھانا, کرنے. اور بہت اچھے رائٹر, ان کی تھاٹس بہت اچھے تھے. لوگ جب یہ کہتے ہیں نا ڈائجسٹ رائٹر, تو بھئی جگہ ہی وہ تھی تو وہ کیوں نہ لکھتے وہاں پہ, کہاں لکھتے؟ تو ایک پرسیپشن پرابلم غلط ہے, کیونکہ ان کے پاس لکھنے کی جگہ یہی تھی اس زمانے میں, کانٹینٹ اور کہاں لکھ کے ڈالیں گے, کہاں. ایک بات. دوسری بات, ہم یہ کہتے تھے کہ ادبی رائٹر جو بھی میں نے پہلے نام لیے پی ٹی وی کے, وہ ڈیفینیٹلی وہ لٹریچر کے, ادب کے, اور یہ بھی میں ان کو بھی نہیں کہوں گی کہ یہ نہیں جانتے, ان کو موقع نہیں ملا تھا. جب موقع ملا تو آج آپ دیکھیں وہ کیا کیا, آپ کا انڈیا جو ہے پورا ان کے پیچھے ہے, وہی سارے ہمارے رائٹر وہ لے گئے. تو لوگ ٹھیک تھے, ان کو ٹریننگ کی ضرورت تھی اور ان کو موقع چاہیے تھا جہاں پہ یہ اپنا فن کا اظہار کر سکیں. جی. اس میں مجھے ایک اور بات بتائیں, اکثر رائٹنگ کی جب بات ہوتی ہے تو ہمارے ڈراموں کے رائٹرز کی خوب تعریف ہوتی ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلمیں نہیں بنا سکتے, ہمارے رائٹرز فلم رائٹرز نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک کہانی کو 1.5-2 گھنٹے میں ختم نہیں کر سکتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا بڑا دکھ ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے بھی فلم میں کام کیا ہے. میں دیکھیں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, ابھی میں نے ٹریننگ بھی کرائی تھی, وہ ہالی ووڈ سے بھی لوگ آئے, انڈیا سے بھی ہم نے کیا, پھر وہ میں الگ بات کروں. ہر چیز کی ٹیکنیک ہوتی ہے, ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے سیکھ کے نکلے, ہے نا, کہ نہ آپ کے پاس میڈیا یا کوئی یونیورسٹی اس طرح ہو, یا پھر آپ سمجھے تو وہ نہیں ہے. تو اس لیے بھی ہمارے پاس یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ جیسے میں نے بتایا کہ پہلے وہ ڈراموں میں کئی لوگ ٹھیک لکھ رہے تھے, کئی کہ 10 پیج کا سین, بھائی یہ کیسا ہوگا. اور دوسری بات, ہماری فلم اس لیے بھی نہیں چل پاتی ہے, میں نے تو فلم اور ٹیلی ویژن میں بہت فرق ہے. ٹیلی ویژن آپ کی گھر بیٹھ کے سب کے ساتھ دیکھنے کی چیز ہے, کھولیں جس وقت بھی دیکھیں. فلم چوائس کی چیز ہے, اچھی بری. تو سینسر اگر آپ اس طرح لگا دیں گے کہ یہ بھی ڈرامہ ہے, اور دوسری بات
ایک زمانہ تھا ہماری 250-300 فلمیں بھی بنی ہیں. آج 3 فلمیں بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے. فلم کا ایکٹر ایکٹریسز بالکل مختلف ہوتے ہیں، ڈرامے کے بالکل مختلف. اب اگر فلم بناتے بھی ہیں تو وہی ہم لوگ اٹھاتے ہیں جو فلم، تو اگر وہ تھوڑی اچھی بھی کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو لگے گا جیسے ٹیلی ویژن کی دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں، آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی کہ ایکچولی ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. ایک کانسیپٹ کو ٹیسٹ کر رہے تھے کہ پرفیکٹ چیز کیسے بنائی جاتی ہے. تو انہوں نے 2 گروپ سیپریٹ کیے. ایک گروپ کو مٹیریلز دی اور کہا کہ یار آپ نے ایک پرفیکٹ واز بنانا ہے، بٹ یو کین اونلی میک ون. آپ اپنا پورا ٹائم لگائیں، 2-3 گھنٹے جو ٹائم دیا تھا اس میں آپ نے ایک پرفیکٹ واز پروڈیوس کرنا ہے. دوسری ٹیم کو انہوں نے بولا یہ آپ کے پاس مٹیریلز موجود ہیں، آپ 3 گھنٹے تک وازز بناتے رہیں، اینڈ میں آپ ہمیں اپنا پرفیکٹ واز بنا کے دکھائیں، بٹ یو کین پروڈیوس ایز مچ، اور مٹیریل جتنا یوز کرنا ہے یوز کریں. اینڈ میں ان کو یہ نظر آیا اچھا کہ ان کو پورا ٹائم دیا سوچنے سمجھنے کا، پوری سائنس لگانے کا. انہوں نے ایک بنانا تھا، انہوں نے بنا کے توڑ کے بنا کے توڑ کے اینڈ میں ایک دے دیا. اچھا ان کے پاس کوئی سائنس نہیں تھی، کوئی تھنکنگ نہیں تھی، اٹ واز جسٹ ریپیٹیشن. جو پرفیکٹ واز نکلا کیم فرام دس گروپ، جنہوں نے بار بار بنا کے بس ریپیٹ کرتے رہے، کوئی اس میں سوچ نہیں ڈالی. انہوں نے ان کا صرف کام تھا ریپیٹ پہ بناتے رہے انٹل دا ٹائم از اوور. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریکٹس از واٹ میکس پرفیکٹ، جو ایک کانسیپٹ ہے. اور ہماری انڈسٹری میں جو میں دیکھتا ہوں فرام اے بزنس پرسپیکٹو، فلم کے اندر آپ کے پاس آؤٹ لیٹ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سنیما ہالز نہیں ہیں جو ایک عام آدمی افورڈ کر سکتا ہے، 1000-2000 کے ٹکٹس تو نہیں افورڈ کر سکتا. پاپ کارن لے کے کھائیں گے، فیملی آؤٹنگ 10-12 ہزار روپے کی ہو گئی. مہینے میں کیا سال میں شاید 2 فلمیں پہلے 6 آنے والی ٹکٹ 2 آنے والی، اور وہ بیچارے آ کے بیٹھتے تھے، سیٹی بجاتے تھے. بالکل ڈرائیو ان سنیما تھا یہاں پہ کانسیپٹ. جس طرح کی ڈانسز تھی وہ ڈانسز یہ کریں گے بالکل نہیں ہوگا. تو آپ کے پاس نہ آؤٹ لیٹ ہے کہ بھائی کہاں اگر فلم بنے گی تو چلے گی کدھر. وہ سستے پیسوں میں 100-200 روپے کے ٹکٹ والے سنیما ہالز نہیں ہیں. تو اگر یہ ہم آؤٹ لیٹ ہی نہیں کریٹ کریں گے انڈسٹری کے لیے تو یہ انڈسٹری تو کبھی نہیں چلے گی. اور پھر اگر نہیں چلے گی تو رائٹر بھی نہیں بنے گا. تو اس کو سٹارٹ کون کرے؟ یہ جو سٹارٹ اپ ہے اس کا، دیکھیں فلم بھی ضیاء الحق کے زمانے میں بالکل سینسر کا یہ عالم ہے. میں صرف آپ کو بتاتی ہوں، ابھی ایک فلم چلائی گئی تھی، وجاہت کی تھی شاید، ہے نا، تو میں نے تو ابھی نہیں دیکھی ہے لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں. اس میں ایک جعلی پیر دکھایا. اب جعلی پیر فلم ہے نا، کہا کہ نکال دیں. وہ کہنے لگے بھائی آگے پتہ چلے گا جعلی پیر ہے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ آپ کی فلم کا ہم کہیں گے دفعہ دور. اور دوسری بات، اس وقت گورنمنٹ بھی آپ کو سپورٹ کر رہی تھی. میں یہ جانتی ہوں کہ آرٹ اور کلچر سے آپ دنیا میں نام پیدا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے جس کی سب سے بیسٹ فلمیں ہیں US ہالی ووڈ، خیر ابھی میں بتا دوں. تو کورین ڈراماز، ان کے ڈرامے بھی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، کورین ڈرامہ جو ہے اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا ہے. اب میں نے دیکھا کہ اس کو ایک تو انہوں نے بنایا فلم کو فلم کی طرح، اس کو پروموٹ کون کر رہا ہے؟ ان کی گورنمنٹ بھی. میرے پاس ان کا CG آیا کہ جی ملنا ہے. میں نے کہا کیا آیا کہ یہ جو میرا ڈرامہ ہے یہ آپ چلا دیں اور فلم ہے آپ اپنے پہ. میں نے سوچا میرا تو کبھی کوئی بندہ نہیں جا کے ایمبیسی میں کسی کو وہ دے گا. تو میں نے سوچا موقع اچھا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ آپ میرا ڈرامہ چلا دیں، میں یہ چلا دوں. نہیں میں ابھی آیا ہوں نا، پہلے تم چلا دو، وہ اس پہ بات کریں گے. کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ کو بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ کرنے کو تیار ہیں تو یہ چیزیں نہیں بڑھیں گی. آج اگر شاہ رخ کو دنیا وہاں تک پہنچاتی ہے اور جانتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے فلم کے ذریعے، چائنا میں ہم نے فلم بیچی گئی، خود مومنہ گئی تھی،
خود وہاں بیچنے کے لیے ایک ایک سے ہم نے رابطہ کیا. گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. دوسرا، اگر اور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی تھوڑی پبلسٹی یا اچھائی بھی کرتے ہیں. ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کی تعریف کریں. اگر تم اچھا پوڈ کاسٹ کرتے ہو تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں پیچھے دیکھوں کتنی محنت ہے، اور اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی ادھر بات بھی آئے تو میں پازیٹیو والی بات کو دیکھوں. ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. ہم یہ نہیں کرتے. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کو سراہیں گے نہیں، ایک دوسرے کو بڑھائیں گے نہیں. میں ہر بچے کو، جو آپ کے، جو اس سے اوپر کے آرٹسٹ ہیں، میں ان کو کہتی ہوں، یہ نہیں کہ میری ایج اس وجہ ہو گئی ہے تو میں یہ نصیحتیں کر رہی ہوں، لیکن میں اپنے پوتے کہ جب تم لوگ کسی کی تعریف تھوڑا ہٹ کے میں بات کر رہی ہوں، تم بڑے کیسے بنتے ہو؟ جب تم دوسرے کی خوبیوں کو ڈھونڈ کے اس میں سے سیکھتے ہو اور ان کی خوبیوں کی بیان کرتے ہو، تم بڑے ہو جاتے ہو. تو اس میں آپ کو آپ نیگیٹو اگر کرتے ہیں تو وہ برا نہیں ہوتا ہے، آپ برے ہوتے ہیں، ہم برے ہوتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے. میں زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ اندر کچھ پک رہا ہے. وہ یہ سوشل میڈیا پہ صرف گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں لیڈر اس کو کرتی ہوں جو اپنی چیز کو دوسروں تک منتقل کرے. میں لیڈر اس کو کرتی ہوں جو قوم کے بچوں کو بتائے کہ میری قوم کیسی ہونی چاہیے، نہ کہ وہ گالی دے کسی کی ماں بہن کو اور ہم تالی بجائیں. یہ ہو رہا ہے. تو یہ سینما کا بھی کچھ اسی طرح سے ملتی جلتی بات ہے کہ ہم فرق محسوس نہیں کر سکے جب تک اس کا نیا آرٹسٹ بنے گا. اس کا رائٹر بھی ڈیفرنٹ ہے، اور اگر یہ بھی رائٹر ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹیکنیک. ابھی ہم نے ورک شاپ کیا تھا، بدر نے کروایا، رائٹنگ پہ کرا رہے. ہم تو وہ رائٹر ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ ہمارے سیکھ کے آتے ہیں، بہت گنے چنے لوگ ہوتے ہیں. تو بس ایسے ہی کچھ. آپ نے بات کی آئیڈینٹیفائی کرنا، وہ جو اچھا کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی گرین ٹی وی لانچ ہوا ہے، ٹھیک ہے، بڑے زور و شور سے لانچ ہوا. یہ کہنا ہے کہ اس میں ISPR کا انوالومنٹ ہے. آپ بات کر رہی تھیں اس کی. نہیں اس کا نہیں ہے. اس کا نہیں ہے. نہیں، مجھے جو بعد میں پتہ پرسیپشن تھا جب آئی ڈونٹ نو، یہ مجھے لگتا ہے. آپ نے گرین ٹی وی کا کانٹینٹ دیکھے، واٹ از یور ویو؟ مطلب کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس میں انہوں نے کانٹینٹ بڑے ایک ڈفرینٹ طریقے سے، سورٹ آف لائک واٹ ہم ٹی وی واز ان اٹس ارلی ڈیز. واٹ از یور ویو آن دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ، جو گرین نہیں بٹ دوسرے بھی جو چینلز آج پٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیا وہ کانٹینٹ ہمارے جو معاشرے میں نوجوان کی سوچ چینج ہو رہی ہے، ایوالو ہو رہی ہے، کیا آج کا کانٹینٹ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ چینجنگ تھنکنگ؟ ہاں کر سکتا ہے. دیکھیں، کوئی کلاسک چیزیں بھی ہوتی ہیں نا ڈفرینٹ، ان کا کانٹینٹ اتنا برا نہیں ہے، لیکن ایک ہی طرح کا ہے. اور مجھے وہاں پہ جو تھے میجر صاحب، اس نے جب لانچ کر رہے تھے تو مجھے کہا کہ آپا ہم نے بالکل آپ ہی کے اس پہ چلا رہے ہیں اور آپ دعا دیجیے گا. میں نے ایک چیز کہی، وہ تنزیہ نہیں تھی، وہ حقیقت بھی ہے. میں نے کہا بیٹے چلاؤ اور اچھا کر رہے ہو، لیکن بندے توڑ کے بہت دن تک نہیں چل سکتا ہے کوئی بھی چیز. ٹرو، ویری ٹرو. جب تک کام خود نہیں جانا جائے. جب میرا خیال ہے ہمارے سکسیس کی یہ تھی کہ بیک گراؤنڈ تھا. اور میں نے کانسٹنٹلی ٹریننگز بھی کی ہیں. میں نے کراچی فلم سوسائٹی شروع کی، ابھی آپ کے ساتھ کانفرنسز بھی کی ہیں. یہ میں کانسٹنٹلی کرتی ہوں. اس میں 18 لوگ آئے تھے انڈیا کے. اور فلم فیسٹیول جو کیا اس میں رائٹنگ چیزیں، یہ چیز گورنمنٹ کو بھی ساتھ کرتے رہنا چاہیے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا سکسیس کی بات، ٹکٹ سستی ہونی چاہیے. سینماز بند ہوتے جا رہے ہیں، سینماز کو انکریج کرنا چاہیے. میں ایک بیچ میں بات بھول گئی تھی، وہ بھول اس لیے، وہ کہیں بھی آپ لگا دیجئے گا کہ چیلنجز جب آتے ہیں
تو جب میں نے اچھا مجھے کیونکہ خود سازشی نہیں ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا. درید تو بالکل زیرو ہے اگر آپ مل اس معاملے میں، ہر چیز منہ پہ کہہ دیتا. تو جب میں نے چینل شروع کیا، میں نے بھی تھوڑی بیان کیا تھا کہ کیوں کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. پھر کسی نے خوش بخت کو آ کے کہا اس کو روکیں، چینل نہ کھولے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مہتاب کے پاس جو میرے کلوزسٹ فرینڈ تھے کہ ان کو کہیں کہ چینل نہ کھولے کیونکہ اس میں نقصان ہے، اور صرف کانٹینٹ بنائے تو اس میں پھر 25 پیپرز وہ لکھنے کا آ جاتا تھا جس میں مجھے ڈرایا جاتا تھا کہ اگر آپ نے چینل کھولا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ. کون کر رہا تھا واللہ عالم، لیکن ون کین تھنک. تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو پھر میری دوستوں نے انہیں کہا کہ بھائی دیکھیں اب تو وہ کام کر چکی ہے اور ہمیں تو چاہیے ان کو ہمت بڑھائی جائے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنے کام سے تعلق نہیں رکھتے، تمہارے کام سے ہم تعلق رکھتے ہیں کیونکہ آگے نہ نکل جائے برابر والا. اور میں آپ کو بتاؤں، جو برائی کرتا ہے نا یا جو ٹانگ کھینچتا ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں وہی کرتا ہے جس کو سب، میں صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہی کرتا ہے جس کو کام نہیں آتا ہے. کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں آگے بڑھنے کا. مطلب آپ جیسے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہیں رکے گا، کیونکہ وہ اس کا آگے بڑھنے کا طریقہ یہ کہ آپ کو پیچھے کھینچ لے، بس کہ میرے برابر آ جاؤ. کیونکہ آپ نے جو ایک بات کی، دیکھیں اس میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ سکسیس ٹیکس 20، وہ بڑا مشہور ایک میم ہے سوشل میڈیا پہ، اوور نائٹ سکسیس ٹیکس 20 ایئرس. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک جو چیز آپ نے آج اسٹیبلش کی ہے کہ آپ نے 74 سے لے کر 2004 تک، دیٹس 50 years. 50 years it has taken for you to be today here where you are. اور اس میں آپ نے گراس روٹ سے خود لکھ کے شو کریٹ کر کے ایک ریجنل کانٹینٹ سے اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی کہ ایک دم اٹھے اور ایک لسٹڈ پبلکلی لسٹڈ چینل شروع ہو گیا اور وارے میں سب انجوائے کر رہے ہیں. اکثر یہ آج کل کے نوجوان یہ بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھوں گا، میں کل جاؤں گا، پرسوں CEO بن جاؤں گا، اس کے بعد میں امیر ہو جاؤں گا. اٹس ڈن. 50 years. اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ اس کے پیچھے ذہن تھا کہ کیا کیا بنانا ہے، یہ رک نہ جائے. اتنے میں نے آرٹسٹ نکالے ہیں، میں بالکل وثوق سے کہہ سکتی ہوں 80% جو اچھا آرٹسٹ ہے وہ میرے ہاتھ سے نکلا ہے. اسی طرح رائٹر بھی. کوئی مشکل فیصلے آپ نے لیے ڈیورنگ دس جرنی ریلیٹڈ ٹو آرٹسٹ؟ کیونکہ آرٹسٹ کے ساتھ ایک آپ نے اچھی بات کی، آرٹسٹ کی اب بات کر رہی ہیں تو میں لاؤں گا یہ، آپ کے سامنے نو بڈیز بیکیم سم بڈیز. ٹھیک ہے، اور وہ جو ٹرانزیشن ہے نا فار 20 something آپ کا دماغ خراب کر سکتا ہے. کر گیا. مجھے ایک ایگزامپل دیں جہاں پہ ایک آرٹسٹ کا بالکل ہی دماغ خراب، نام مت لیجیے ضرور اوبیسلی، بٹ ایک دماغ خراب ہوا اور اس نے اپنی لیٹس سے کریئر روئن کر لی. اور یہ بتائیں کہ جو آرٹسٹ ہیں، جو نوجوان جو آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، ہاؤ ڈو دے اوائڈ دیٹ؟ یہ پریونٹ کیسے کریں کہ یار ان کے ساتھ یہ نہ ہو؟ دیکھیے وہ اپنے کو آرٹسٹ سمجھیں، ہیرو نہ سمجھیں. ایک دن میں اوور نائٹ ہیرو بن جاتے ہیں نا تو وہ نہیں. مجھے ایک چیز بڑی اچھی کہی ثانیہ سعید نے کہ دیکھیں ہم لوگ آرٹسٹ ہیں، ہم آرٹسٹ تھے. ہمیں اگر میں 19 سال کی تھی تو مجھے 3 بچوں کی ماں کا رول بھی دیا گیا، تو مجھے چیلنج لگا کہ میں یہ کروں. کمپلیکس نہیں تھا. اب آپ 50 سال کے بھی اس کو کہیں کہ وہ کہ بچے کی ماں نہیں بنتی یا بنتا. تو یہ کیونکہ اوور نائٹ ہیرو بنے. دوسرا ایک میں بات بتاؤں جو آپ کہتے ہیں ٹف ٹائم کی بات، بہت ٹف ٹائم ہے. مجھے اللہ نہ کرے، میں نے یہ ریسنٹلی دیکھا کہ یہ انڈسٹری بھی مر نہ جائے. کیوں؟ ہم نے مارا ہے نا، ہم مارتے ہیں، اس وقت ہم نہیں سمجھتے. میں ایوارڈ شو کرتی ہوں، باہر جب جاتی ہوں سب خوش اور میرے سے تو لوگ عزت بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت لحاظ بھی. میں پرسنلی تو کسی سے بات نہیں کرتی ہوں، لیکن جب ہمارے ابھی میں نے اسٹائل ایوارڈ کیا، کسی کو فون کیا، انہوں نے کہا ایوارڈ مل رہا ہے یا نہیں. اگر تو ایوارڈ مل رہا ہے تو میں آؤں،
میں تالی بجانے تو نہیں آ سکتی. میں نے کہا اس کو کہو ایسا دن نہ آئے کہ تمہیں ایوارڈ مل رہا ہو تالی بجانے والا کوئی نہ ہو. ہے نا؟ صحیح بات. بہت تکلیف کی باتیں ہیں. تکلیف کی بات میں شکایت نہیں کر رہی ہوں, میں امپرومنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کیسے اس انڈسٹری کو بچائیں. کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہمیں اور گورنمنٹ کو ساتھ دینا ہوگا. اور میں پرانا آرٹسٹ بتاؤں, میں نام لے کے بتاؤں گی, ثانیہ, ہمایوں, کچھ کے بھول بھی جاؤں گی, بشرا, زیبا بختیار, یہ پرانے جن کا ٹی وی سے رہا ہے واسطہ, بہروز ہو, جاوید ہو, آج بھی ان کو آپ بلائیں گے نا تو لحاظ کے ساتھ یہ کہیں گے کہ آنا ایوارڈ دینا ہے تو اس کو ٹائم ہوگا تو آ بھی جائے گا. نہیں, کسی کو ہم نے کہا کہ ایوارڈ دینا ہے تمہیں, اچھی, وہ تو معتبر تھی خاتون. میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, میں انڈسٹری کو بجانے اور ڈوبنے کی بات کر رہی ہوں. اس نے کہا پیسے کتنے ملیں گے ایوارڈ دینے کے؟ مجھے کسی نے آ کے کہا, میں نے کہا نیور کال ہر اگین. اسے نہیں کیا گیا. بہرحال اس کا فون آیا مجھے 2-3 بار, سلطان آپا مجھے بتایا گیا تھا مجھے ایوارڈ دینا ہے تو مجھے کیوں نہیں. یہ تھوڑا پرانی, وہ تو پھر بھی اچھی ہیں. اب یہ ہو رہا ہے ایوارڈ دینے کے بھی پیسے دیں گے, تالی بجانے کے بھی پیسے دیں گے, نہیں تو ہم نہیں آ رہے. تو شاید میں ہی ایک کر رہی ہوں ایوارڈس, اور تھوڑا لحاظ میں کر رہی ہوں. جس طرح لکس ایوارڈ کی آپ دیکھا تباہی ہو گئی تھی نا, تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو آرٹسٹوں کو بھی سوچنا ہوگا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اکیلے رہ جائیں. تو یہ چیزیں بہت دکھی. اور دوسری ایک انسٹیٹیوشنس ہونی چاہیے جہاں پہ میں ٹرائی تو کر رہی ہوں. انسٹیٹیوشن کے لیے بھی میں بتاؤں, جب سیکھنے کے لیے میں بلا رہی تھی فری میں, لوگ کہہ رہے تھے کہ میری تو ریکارڈنگ ہے تو فلاں ہے. ڈی او پیز ہمارے بیچارے 2 لفظ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. میں نے کہا اتنا بڑا اپرچونٹی مل رہی ہے, کوئی آ رہا ہے. ان کا آج تو میری ریکارڈنگ ہے اور آج تو میرا چھٹی کا دن ہے, پیسے میں دے رہی ہوں, چیزیں میں دے رہی ہوں, فری میں سکھا رہی ہیں. فری میں سکھا رہی ہوں, لیکن کوئی سیکھنے والا نہیں ہے, تو کیسا ہوگا؟ یہ تو بہت ڈپریسنگ بات ہے. اس میں آپ نے ایک اور بات جو ابھی آپ نے چھیڑی تھی, لکس اسٹائل ایوارڈس کی, میں اس پہ سوچ رہا تھا. دو اس پہ میرے کوشچنس تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے ایک ہم ایوارڈس کیا تھا کینیڈا میں, ٹھیک ہے, کینیڈا میں کیا ضرورت تھی کرنے میں؟ کیا پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی؟ مطلب اس پہ بھی تھوڑا کرٹیسزم آیا تھا اس وقت, بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کی لاجک کیا تھی کہ یہاں کی چیز باہر لے جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ بہت اب یہ وجہ سے روز سب کہتے ہیں بہت اچھا سوال ہے. ایگزیکٹلی اچھا سوال ہے, اچھا وہ پوچھا. ہمارے جو سی او ہیں, ہمارے جو سیلز اور مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, انہوں نے تو کہا درید بالکل نہیں, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے. 40 کروڑ کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت ہمارے 35 کے 40 لگے تھے پہلے. تو درید کا میں نے کہا نا, ہمارے یہ میں آنیسٹ گاڈ کہہ رہی ہوں میں بالکل, کہ ہر چیز کے پیچھے ہمارا ہوتا ہے کہ پاکستان کو ہم کیسے, چاہے میں فیشن شوز کر رہی ہوں مجھے اس میں نہیں بچتا, چاہے میں برائڈل کچھ کر رہی ہوں, لیکن اس سے آپ کے کتنے ڈیزائنرز نکلتے ہیں, ماڈلز نکلتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اسی طرح درید نے کہا نہیں باہر کریں گے تو ہمارا امیج, ہمارا پرسیپشن, اور یار چاہے برابر کو آ جائیں, انہوں نے کہا برابر بھی نہیں ہے, کہ نہیں اچھا کر کے تو دیکھتے. یہ درید بڑے رسک لیتا ہے. تو ہم جب گئے, میں آپ کو بتاتی ہوں, سوری نہیں پلیز میں سمجھ رہا ہوں. تو ہم جب گئے جو رسپانس ملا میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. اگر آپ نے روز دیکھی ہوں, ہزاروں کی باہر کھڑی تھی, 15,000 لوگ تھے اس مرتبہ. 15,000 مجھے یہاں نہیں ملتے, کینیڈا کی بات کر رہی ہوں. 13,000 کا وہ تھا, 2,000 کی سیٹنگ تھی, ٹکٹس ختم ہو چکے تھے. اور یہاں کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ان شوز میں؟ تو یہ جو ابھی ہوتے ہیں ادھر تو 1,000 1,500 کے زیادہ جگہ بھی نہیں ہے وہاں, تو بڑے بڑے
اچھا وہ تھا. اور جو باہر صبح سے لوگ کھڑے تھے جن سے ہم اتر کے ریڈ کارپٹ پہ جا رہے تھے, میں وہ چیز بھولتی نہیں ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتیں یوں مجھے بات کریں, میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی. آرٹسٹوں کا آپ سوچیں, فواد تو یہ تو وہ, ان کے لیے تو مرد ہے. اور اپنے اپنے بینرس لائے, چیزیں لائے. میں نے ایک عورت مجھے کہنے کی پلیز مجھے اپنے کو چھونے دیں, رسی بندھی ہوئی تھی. میں گئی, کسی باؤنسر کھڑے ہوتے ہیں نا, میں نے کہا چھوڑو. میں گئی, ٹچ کیا اینڈ شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. کہاں پہ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے کی ساری زندگی میں دعا کرتی تھی انڈیا کی چیزیں دیکھ کے کہ ہمارے لوگ کب آئیں گے یہاں پہ. یہ ہے وہاں پہ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اب ہم لندن میں کرنے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وہاں کیا رسپانس. تو آپ ایک طرح سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اٹس ناٹ اے ہم ایوارڈ. میں تو پھر اس طرح سے آئی ایم ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ ایز این ہم ایوارڈ کہ آپ باہر لے گئیں. یو آر فیچرنگ پاکستان's بیسٹ اینڈ برائٹسٹ کلچر 100% in different markets around the world. 100%. اور اس کا نتیجہ یہ ملا, ہمیں نقصان بعد میں نہیں ہونے لگا, یہ بھی بتاتا. نہیں, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اور اگر وہی بات ہے نا کہ پرسیپشن جو نیگیٹو آدمی ہے وہ تو یہی کریٹ کرے گا, دیکھیں جی باہر لے کے چلے گئے اور ساری آمدنی باہر ہوئی اور یہ ہوا. لیکن ہمارا پرسیپشن کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کلچر اور آرٹس ہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹیپ ہے کہ آپ یہ لے رہی ہیں, کیونکہ اکثر لوگ اس طرح سوچتے نہیں ہیں. اس میں آپ نے بات کی تھی فواد کی, اس پہ میرا ایک اور میں نے لکھا ہوا بھی تھا کہ میں ہم سفر پہ بات کروں گا, میں اس پہ پوچھوں. پھر کٹ کر دیجیے گا جو چیزیں آپ کو وہ نہیں, تو میں ایک فلو میں چلتا ہوں, یہ میں کبھی اس کو ایڈٹ نہیں کرتا. ہاں تو یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا. اس کو میں 2 پارٹس میں کروں گا کیونکہ آپ کی بات اتنی انٹرسٹنگ تھی. ایک تو آپ کا ہسٹوریکل, I think it's a great story. I'm very inspired by it. I think there's a historical angle and then I think there is an angle about the business and the future. اور the business and the future میں جیسے جو ہم سفر والی چیز تھی, اچھا اس کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گانا بھی بڑا یونیک تھا. ٹھیک ہے, نصیر ترابی نے لکھا تھا, اور یہ گانا جو تھا it was not about love, it was about پاکستان بنگلہ دیش. جی اچھا, تو how this song for that piece of content and those 2 characters, یہ ٹرائیفیکٹا کیسے بنا اس کا؟ Did you know کہ یہ چیز یہ بننے والی ہے؟ ہاں دیکھیں, اس سے فرحت اشتیاق نے شاید یہ لکھا تھا نا, تو اس کا بھی پھر میوزک کے لیے تو موسٹلی ہم خود بھی بیٹھتے ہیں کہ یہ چیز میوزک پیشن بھی ہے ہمارا. میں نے آپ کو اگر پتا ہو تو عابدہ پروین کو بھی میں نے انٹروڈیوس کیا تھا, اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے. اچھا, جو نہیں کر رہی تھی, نہیں میں کیوں ہوتی ہوں, بہرحال یہ الگ ہے, وہ جب ایسی کوئی بات آئے گی. تو وہ جو ہے یہ تھا, اور وہ گانا ہمیں اچھا لگا, پھر میوزک بھی اچھا بن گیا. اس کے بعد شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ مجھے بتایا گیا کہ اسکولس میں سنا کے پھر ان کی میننگ بھی سنائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے کی اسٹوری بھی سنائی جاتی ہے. وہ ہم آپ دیکھیں نا کیسا منہ پہ چڑھتا ہے. ایک میوزک کی بات بتاؤں, ہمارے لوگ, مجھے میوزک بہت اچھا لگتا ہے, اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں پھر بتاؤں گی کہ میں کس کس سے ملنے میں, اے آر رحمان سے ملنے کیسے گئی, اور جیسے اس کو دیکھا تو زندگی میں نہیں رویا ہوگا میں نے کسی کو دیکھ کے, اس کو دیکھ کے رونے لگی, تو وہ بیچارہ بہت پریشان تھا. تو اس کی بھی بتاتی ہوں. تو بہرحال میں اس کی قائل ہوں, لوگ جب میوزک کرتے ہیں نا تو چھنن چھن چھنن چھن اتنا ڈالتے ہیں کہ ورڈس اور اس کی میلڈی, اس کا فلیور آپ کو نہیں آ پاتا. بالکل. ہم سفر میں آپ دیکھیں ابھی عشق مرشد, جس کے ملینز بلینز آپ بتائیں کہ 10 کروڑ سے زیادہ اس کے ہو گئے, تو اس کے پیچھے دیکھیں میوزک نہیں ہے. ہاں تو میوزک ہے, لیکن میوزک پہلے بھی آپ جو گانے دیکھیں تو وہ ابھی تک پرانے جو انڈیا کے جب کمپٹیشن ہوتی وہی گانے گائے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیوں سانگ رائٹنگ نہ صرف وہ, لیکن وہ ورڈ سمجھنا. عابدہ کو کیوں لوگوں نے پسند کیا؟ ایک تو صوفیزم میں تھی, دوسرا
وہ جب بات کرتی ہے تو میں کہتی ہوں سمجھا کے دھواں جلے مطلب دل جلے. آئی مین ٹو سے کہ وہ ایک سلیکشن آف ورڈز ہوتا ہے, ردم ہوتا ہے, میلوڈی, اور وہ میلوڈی. تو ہم سفر کا بھی جو تھی سلیکشن تھی, اور اس کے ساتھ آپ میوزک دیکھیں اس پہ چڑھا ہوا نہیں تھا. جہاں میوزک کو ہم چڑھا دیتے ہیں نا وہ کل کر دیتا ہے, کل کرتا ہے. اور وہ گانے آپ کو یاد نہیں رہیں گے. جو آج کل کے بچے کچھ کے بہت اچھے ہیں, کچھ کا اس طرح کا ہے کہ آپ اس وقت تو آپ کو بہت ہٹس ملتی ہیں. اور جو کیریکٹرز تھے دونوں کی جو کیمسٹری تھی, اور وہ کیمسٹری پلس دا کیریکٹرز دمسیلوز, یہ کمبینیشن بہت کم بنتا ہے مطلب کسی بھی میڈیا اس میں. یہ کمبینیشن کیسے بنا, یہ اسمبل کیسے ہوا؟ دیکھیں, یہ لکھنے کے علاوہ یہ ڈائریکٹرز پہ بھی ہوتا ہے, آپ کا آرٹسٹ بھی ہے اگر اس کیریکٹر کو سمجھ جائے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈائریکٹر کا کام کیا, کیونکہ میں تو ڈائریکٹر رہی ہوں. ابھی میں نے زندگی گلزار میں 13 سال بعد ہی میری بہو نے دھکا دے کے کروایا تھا. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کیریکٹر اگر آپ نے نکالا نا تو آپ کا کام ہو جاتا. پھر اسٹوری اگر اچھی لکھی ہوئی ہے, یہ سب تو یہ کمبینیشن ہے. کیریکٹر الگ ہے, ایکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہے, اسٹوری کو اچھا ہونا چاہیے, ڈائریکٹر کو اچھا ہونا چاہیے. پھر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم سوسائٹی ڈائریکٹر کو اپنے کیریکٹرز کو سمجھنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گی اچھا تو ہو, لیکن ڈائریکٹر کیا وہ کیریکٹر انفورس کر سکتا ہے ایکٹر پہ؟ اگر ایکٹر وہ کیریکٹر ابزارو نہیں کر پا رہا تو دین وہ ایک ہوتا ہے نا ٹسل کریٹ ہوتا ہے ڈائریکٹر اور ایکٹر میں, وہ کیسے برج کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر اچھا ڈائریکٹر ہے, وہ سمجھتا ہے تو نکلوا بھی لے گا. کبھی کبھی نئے کچھ آرٹسٹ اور جو ایک دم چڑھ جاتے ہیں وہ ہمیں خود بتاتے ہیں, مجھے نہیں, لیکن کیونکہ میں نہیں کرتی ہوں, نہیں اس کو میں یوں ہی کروں گی. میں آپ کو بتا دوں, زندگی گلزار اگر آپ نے دیکھی ہو, اس میں ماں کا کیریکٹر کتنا اچھا تھا, سمینہ کا. سمینہ سوچ کے آئی تھی کہ میں کہوں گی بیٹیوں کو یہ ایک مضبوط عورت. میں کوئی ہفتوں سے سوچ کے آئی تھی کہ یہ مضبوط عورت ہے, شاید میں نے خود کو رکھا تھا, لیکن کمپوزڈ ہے اندر. تو میں نے اسے کہا زور سے بولنے کی بات نہیں ہے, کہ سلطانہ میں تو یوں کر کے آئی, لیکن اس نے سمجھ لیا. میں نے کہا نہیں, اس کا دکھ, اس کی چیز وہ بچیوں کے آگے ایک مضبوط عورت ہے, کمپوزڈ ہے, آرام سے سمجھاتی ہے, بیٹے ایسا نہیں ہے. مضبوط ہونے کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. تو کیریکٹر ڈائریکٹر کو بھی سمجھنا ہے اور ایکٹر کو بھی. پہلے جب پی ٹی وی کی ایک اچھی چیز یہ تھی کہ وہاں دنوں ہم ریہرسل کرتے تھے. یہی مرینا خان آئی تھیں لاسٹ ویک, انہوں نے یہی بات کی کہ پہلے ریہرسل پہ زور ہوتا تھا, آج تو اب کیا ٹائم ہی نہیں دیتے ایکٹرز, کہتے ہیں میں آ رہا ہوں شوٹ کر کے جا رہا ہوں. اور میرا وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے میرا سین, بلکہ وہ اسکرپٹ بھی نہیں پڑھ کے سناؤ. بالکل یہی بتا رہی تھی کہ آج کل تو جو ابھی بھی اچھے ہیں وہ پڑھتے ہیں. اچھا, میں یہ لیکن ریہرسل نہیں کرتے. اور اس میں تو بڑا ایسنس لوز ہو جاتا ہے آپ کے کانٹینٹ میں بہت. بس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو یہ نہیں کرتا وہ اپنی عزت نہیں کرتا, یا ان کا ایجنٹ اچھا نہیں ہے. ایجنٹ صحیح طریقے سے, آپ کی تو ایک ویو ہے ایجنٹ ٹاپک پہ, مجھے پتا ہے. نہیں وہ ایسے کل بدر اور میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ کیا جو ہے مینیجر ہونا یا نہیں, مینیجر, سوری میں ایجنٹ کہہ رہا ہوں, مینیجر. ہاں ہونا, میں سمجھ گئی تھی, ایجنٹ نہیں مینیج ہونا یا کیا, وہ کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ اتنے زیادہ ٹیلی فون لوگ ہوتا ہے, کام ہوتے ہیں. دیکھیں ایک چیز, آج کے آرٹسٹ کا دماغ کیوں اوپر چڑھ جاتا ہے, فلم میں بھی وہ ہے, ڈرامے میں وہ ہے, کمرشل میں وہ ہے, فلنتھریپی کام میں کھینچ کے اس کو لے جاتے ہیں. تو میں تھوڑا ایسا یوٹی کا کام بھی کرتی ہوں, ان کے ساتھ ہوتی ہوں. تو مجھے وہاں سے ڈاکٹر صاحب کا فون آیا کہ سلطانہ یہاں تو ہمیں ہیلپ کرنی ہے, ہم فنڈ ریزنگ کا کر رہے ہیں. اور میں نے کہا کیا, تو کہنے کی کہ یہ 2 آرٹسٹ ہیں. میں نے دونوں کا نام لے کے, ابھی انہوں نے نام نہیں لیا, میں نے کہا آپ یہی 2 نام لے رہے ہو؟ کہنے ہاں. میں نے کہا
نیکسٹ امپاسبل کہ ان کو بتائیے ہم فری میں کام کرتے ہیں. ہم تو اچھا وہ نام ایسے ہیں کہ وہ فری کے کام بھی کرتے ہیں. میں یہ بات کہوں, میں نے کہا دیکھیں ڈاکٹر صاحب جب میں کروں گی نا وہ سمجھیں گے میں پیسے اس میں سے, میں آپ کو نمبر دیتی ہوں, آپ یہی چیز آپ ان کو بتائیں. اور پھر میں نے کہا ان کا قصور بھی نہیں ہے, اتنا کچھ ان کے پلیٹ میں ہے کہ اچھا برا بھول جاتے ہیں. ان کا مینیجر کیونکہ اس کو بھی 10% ملتے ہیں جہاں پہ زیادہ وہ اپنے کبھی کبھی یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو آج کل کے مینیجر سارے مسٹر 10% بنے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی, مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن اس دن ابھی ریسنٹلی یہ پتہ چلا تو پھر کسی نے تو میں نے اس بچی کو سمجھایا کہ تم فلاں جگہ پہ تم نے اپنا وہ نہیں کیا, تم نے غلط کیا. کہنے کہ شاید میری مینیجر نے کیا ہوگا. پھر میں نے کہا بیٹے مینیجر کو کہو کہ تمہیں آگے بڑھانے کے لیے وہ کر رہا ہے کام. اور ان کی بھی ٹریننگ نہیں ہے نا. دیکھیں مینیجرز بھی کون ہوتا ہے مینیجر, ساتھ میں کوئی چپک گیا فون اٹھا لیا, وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں ساری ڈیلز کاٹ کے ہر چیز سیٹ کروں. بس دعا کرو. میں جاتے جاتے اللہ کے پاس یہ بڑا, میں ایک کام کر رہی ہوں ابھی, کچھ پروڈیوس کر رہی ہوں خود پروڈیوس. آپ اپنی لائف سٹوری پروڈیوس نہیں نہیں وہ میری بہو کہتی رہتی میں موب مینٹلٹی, لوگوں کو مفت میں مار دینا, چیزیں کچھ اس طرح کے کام کر رہی تھی. تو اس کو 3 ڈائریکٹرس میں نے لیے, 3 رائٹرس اچھے لیے. تو یہ بے شک کٹ کر دیجیے گا. تو میں نے کہا ایک میرین کر رہی ہے, میں نے کہا میرین میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ کیونکہ میں جانے سے پہلے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ چیز کر دوں. میں یونیورسٹی بنانا چاہتی ہوں میڈیا کی, میں یہ کرنا چاہتی ہوں. کہ سلطانہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا کہاں جاؤں گی, اب تو اوپر ہی جاؤں گی. تو اتنے پیار سے اب کہاں, میں نے کہا جانے سے پہلے میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ مجھے ہے میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا منتقل کر لوں. تو اس نے سمجھا میں کہیں US جا رہی ہوں. خیر یہ تو بہت مزیدار کانورسیشن تھی. میں تو I can keep going on for hours and hours. ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا. جو بھی اس انڈسٹری میں اسٹارٹ کر رہا ہے, ظاہر ہے ٹریننگ, فارمل ٹریننگ کم ہے, مینٹورس کم ہیں, چاہے آپ ایکٹنگ سائڈ پہ اسٹارٹ کریں, چاہے لیٹس سے میوزیکل ٹیلنٹ ہوں, چاہے آپ لیٹس سے اسکرپٹ رائٹنگ, پروڈکشن, جو بھی آپ میڈیا سائڈ میں گیم جس سائڈ پہ بھی کھیلنا چاہ رہے ہیں, ایک پیس آف ایڈوائس اگر آپ دیں گی وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہی آپ نے بات کی نا, آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو بیٹا آپ کا شوگر مل میں ہے, وہ جب شوگر لیٹس سے پروسیس کر رہے ہیں یا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, ایک دفعہ بن کے وہ رولنگ میں آ گیا ہے, وہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اور بکتا رہے گا, بس آپ نے تھوڑا بہت کام کرنا ہے, وہ سیٹ ہے. لیکن میڈیا انڈسٹری میں آپ نے روزانہ کریٹیوٹی دکھانی ہے, لانی ہے اور اڈیپٹ کرنا ہے سوسائٹی کی چینجنگ نیڈس کے لیے. اینڈ دا منٹ یو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ آپ ریڈنڈنٹ ہو گئے. تو جو ایک نیا ٹیلنٹ آ رہا ہے اس انڈسٹری میں, اس کو کیا ذہن میں رکھنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں اس کو جو ہے نا ایتھکس, میرے نظر میں جس پروفیشن میں آپ چاہیں, ڈاکٹر بنے, چیزیں کریں, آرٹسٹ بنے, اس کے ایتھکس آنے چاہیے جو ختم ہو گئے. اور میڈیا کے ایتھکس کیا ہیں؟ میں سب سے پہلے تو کہوں گی کہ ٹائم کی عزت کرو. آپ کو جو کیریکٹر, جو رول, جس کام میں آئے ہیں اس کو سیکھو. میں ابھی بھی جاتی ہوں نا, پاگل پنا ہے میرا, قبر میں جانے والی ہوں, تو میں ابھی بھی کیلیفورنیا جاؤں یا LA جاؤں, ایک نہ ایک چھوٹا سا ورک شاپ یا کوئی کورس کر کے آ جاتی. کیوں کرتی ہوں؟ مومنا کرتی ہے, ابھی مومنا کر رہی ہے نا نیٹفلکس کا پروگرام, پاگلوں کی طرح کر رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور وہ یہی بتاتی ہے کہ امی وہاں کے لوگ ایک ایک ٹائم کی چیز کا قدر کرتے ہیں. ایسے ہی ٹائم از ٹائم, اور اپنے رول کے لیے وہ اس طرح کے دیوانے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہ کام آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ چلنا ہے. ابھی ایمانداری میں بہت سی چیزیں آتی ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اچھے جو ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, اور ایسے بھی ہیں کہ بھائی کل 9 بجے پہنچنا ہے, آج تک کوئی 9 بجے پہنچا؟ اس نے کہا. اور
رات پارٹی میں چلے گئے. سوری بچوں جو میرا دیکھ رہا ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہتی, مجھے اچھا نہیں لگتا. کوئی میں نے کہا جن کو اپنا پروفیشن اپنی سمجھ نہیں ہوتی ہے, جن کو ہے, جو پرانے میں نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ رات بھر ڈرتی رہی کہ کیا میں یہ کر پاؤں گی. تو یہ جو بھی پروفیشن کے ایتھکس ہیں, جو بھی, اس کے لیے ریہرسل کرنا ہے, اس کے لیے ٹائم پہ آنا ہے, اس کے لیے دوسرے کی عزت کرنا ہے جو جونیئر ہے یا سینئر ہے. بہت سی چیزیں ہیں, یہ تو اتنی بڑی بائبل ہے جس کو کھول کے بیٹھ جائے. بڑی اہم بات ہے. یہ جو ایک چیز میں یہاں لکھ کے کہوں گی میرے بچوں, آپ جس پروفیشن میں جائیں, اس کی جو چیزیں ہیں نا, ان سب کو فالو کریں تو یہ چیز چل پڑے گی. جہاں ہم سیلف کا سوچتے ہیں کہ یہ تو ایکس وائی کی فلم ہے, میں کیوں جاؤں اس پریمیم میں, میں اس لیے جاتی ہوں کہ شاید اس سے لوگوں کو تھوڑا اس کا خیال ہے, میری انڈسٹری بڑھ جائے. جب میں یہ بات کرتی ہوں میں اندر سے ڈرتی بھی ہوں کہ لوگ کہیں گے لو بھائی وہ بڑی پاکستان کی, لیکن خدا گواہ میں پاکستان کی ہی چیزیں, میں اگر آپ کے برائڈل کو چور کرتی ہوں, اور اتنے آپ کے آرٹسٹ نکلے ہیں, اتنے آپ کے ڈیزائنرز نکلے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی جس نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں تھا ریمپ کیا ہوتا ہے, میں تو ایک بزنس کی میں گھر میں تھوڑے کرتی تھی, اور یہ جب پہلی دفعہ کی تو میرے پاس کوئی 15-20 کاریگر تھے, اپنے دوستوں احبابوں کے بناتی تھی. اس وقت میرے پاس 250-300 کاریگر, صرف وہ آپ کے برائڈل اس میں پارٹیسپیٹ کرنے سے. تو آپ بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ آپ بزنس ایتھکس انسان کو فالو کرنا چاہیے اور اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹیکنگ اوے. اور لوگوں کی بالکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جب ہم نہیں کریں گے ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی. کیوں کرے وہ, جب ہم آپس میں مل کے جھنجھوڑیں گورنمنٹ کو. ہم سینما میں زیادہ پیسے وہ کیوں لیتے ہیں, سینماز ہی نہیں ہیں, ان کو بھی تو چلانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سوری بہت بول گئی. نہیں آپ نے, میں بہت متاثر ہوا ہوں کیونکہ آپ کی اسٹوری از سو انسپائرنگ. آئی تھنک کہ یہ اس طرح کی اسٹوریز ہمیں, وی ڈو اے پور جاب ڈاکیومنٹنگ اسٹوریز لائک دس. تو جو میرا پورا اس کا مقصد ہی یہی ہے. یہ اب دس از ایپیسوڈ 121. شوق سے شروع کیا تھا میں نے, اور وہ مقصد یہی تھا کہ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ اچیو کر لیا ہے ان کی ایک اسٹوری ہم ڈاکیومنٹ کریں تاکہ میں بھی انسپائر ہوں اور دیکھنے والے بھی انسپائر ہوں کہ یہاں پہ اتنے اچھے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, دیانتداری سے کر رہے ہیں, ملک کے لیے کر رہے ہیں, اپنے لیے کر رہے ہیں, فیملیز کے لیے کر رہے ہیں. ان سے اگر ہم تھوڑا سا بھی سیکھ لیں اور اپلائی کر لیں تو ناٹ جسٹ آر انڈسٹری, آر نیشن, ہم ایک بہتر جگہ اس کو بنا سکتے ہیں مل کے. تو دیٹس دی آبجیکٹیو. اور آپ کی اسٹوری سے آئی ایم 100% شیور لڑکے لڑکیاں دونوں متاثر ہوں گے. مجھے پتا ہے یہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت خوش ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور تھینک یو کے بعد یہ ختم ہے, لیکن ایک چیز, کیونکہ یہ انٹرنیشنل جائے گا, اور ایک سنگل مدر کی طرف سے اور ایک سنگل خاتون, میں یہ سمجھتی ہوں جو میں نے بھی زندگی میں کیا کہ یہ سیلف پٹی جو ہے نا کوئی چیز نہیں ہوتی. کام آتا ہے تو سیلف پٹی یاد بھی نہیں رہتی. صحیح بات ہے. تو کام اپنا اچھا آنا چاہیے. دوسرا, اس وقت جو میرے تینوں بچے ہیں میرا خیال ہے اپنی اپنی جگہ پہ لیڈرز ہیں. میرے بیٹے سے کسی نے میٹرک میں پوچھا تھا, درید مجھے بتاتا ہے, شاید کبھی جب آپ کا پوڈ کاسٹ ہو تو وہ فائنینشیل چیزیں بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ میٹرک میں مجھ سے کسی نے پوچھا, اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی دوست کی, کہ تم کتنا مس کرتے ہو گے اپنے فادر کو. اس کا فادر کہتی ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے, میرے پاس فادر نہیں ہے یہاں ہے. ایک تو میرا بھائی ان کے ساتھ نظر ایسے رکھتا تھا کہ جیسے وہ باپ ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کیونکہ نہ ہم نے کبھی ذکر کیا. تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی مس ہے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی جاتی ہے, تو آپ ہی اپنے بچوں کے اوپر مسلط نہ کریں بے بسی, اور اپنی اندر سوچیں. اور مجھے یقین ہے, میں بہت اللہ میں یقین کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ ہمارے چیلنجز دیتا ہے ہماری ایبلٹیز کو نکالنے کے لیے. ایسے ہی ہے. تو جب وہ ہمیں کوئی چیلنج آئے
میاں مر جائے, چھوڑ جائے, شادی نہیں ہوئی, کچھ میں لڑکیوں کے لیے ابھی کہہ رہی ہوں, ابھی لڑکوں, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس پہ بے بسی سوچیں میں کیا کر سکتی ہوں. آج میرے تینوں بچے اپنی جگہ پہ لیڈرز بھی ہیں, تینوں اپنے بزنس پہ ٹاپ پہ ہیں, یو نو اٹ. ایک آئی ٹی میں ہے سلیکان ویلی میں, ایک میرے ساتھ اس بزنس میں ہے, اور تینوں کے بزنسز الگ ہیں. یہ میں نے شروع سے سوچا ہے, جو آپ نے کہا تھا نا, یہ فیملی بزنس ایز اے سچ نہیں ہے, یہ پرووائڈرس ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے؟ تو وہ ہے, ایک شوگر مل اینڈ کنسٹرکشن میں ہے, اور تینوں میری بہویں نظر بد سے بچے رہیں. ایسے لگتا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں, ایک دوسرے کی بہنیں ہیں, دوست ہیں, بزنس ٹاک کرتے ہیں. وہ رشتہ جس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ تو ہے ہی نہیں. بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ, اچھا تمہارا آج کیا ہوا؟ تو ایک آرکیٹیکٹ ہے جو سلیکان ویلی میں, سین فرانسسکو میں ہے, ون آف دا بیسٹ آرکیٹیکٹ, جو وہاں پہ کتنے ایوارڈس لے چکی ہے. اور اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, ملکہ جنید کا. دوسری مومنہ ہے جس کا پروڈکشن ہاؤس ہے, ایم ڈی, اور اس وقت یہ کر رہی ہے. تیسرا مومل ہے جس کے ابھی عشق مرشد اور یہ چلا ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آئی فیل سو پراؤڈ کہ اس عمر میں بھی جب یہ لوگ کوئی نیا بزنس کرتے ہیں, جہاں پھنستے ہیں, تو مجھ سے ایڈوائز لیتے ہیں, تو اندر میں کہتی ہوں اچھا میں ابھی تک ایڈوائز کر سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار دا فیڈ بیک, تھینک یو فار دا شو, تھینک یو فار ایوری تھنگ. انشاءاللہ ہم اب آپ کے بیٹے کو بھی بلائیں گے اور ان سے ٹیکنیکل ساری سوال کریں گے. اور آئی ہوپ دس پیس آف کانٹینٹ واز انسپائرنگ ٹو یو who is watching the content. Stay tuned to Digitales. Like, subscribe, comment below. جو comment لکھتے ہیں میں فیڈ بیک پڑھتا ہوں, فیڈ بیک پہ عمل کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں, تو keep them coming. Bye-bye. I was left very inspired today. جو آج ایپیسوڈ میں نے ریکارڈ کیا ہے سلطانہ آپا کے ساتھ, about her journey from the day she moved back in after her separation all the way till today. انہوں نے کس طرح سے اپنے 3 بیٹوں کو ریز کیا, اپنی کریئر کو سیٹ اپ کیا, اور اپنے کریئر میں سکسیس حاصل کی ایٹ دا ہائیسٹ لیول, اور ساتھ میں اپنی فیملی کو چلایا. آئی ایم انسپائرڈ بائی دس. لوگ کہتے ہیں کہ یار اٹس ڈیفیکلٹ, ورک لائف بیلنس بھی ایک چیز ہے, فیملی کو میں کیسے ٹائم دوں, کام کیسے کروں, سکسیس کیسے حاصل کروں. اور مجھے جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ ورک اور لائف کو, یا پرسنل لائف اور ورک کو اگر آپ سیپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیشہ آپ ایک بیلنس کا ایک نوشن ڈھونڈتے رہیں گے جو آپ کو ملے گا نہیں. لیکن اگر آپ ایک ایسی چیز کریں جس سے آپ کی زندگی میں صرف آپ کو خوشی محسوس ہو, اور وہ آپ کر کر کے اس چیز میں بہتر ہو جائیں, اور آپ ایسے کریں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہو کہ اگر آپ کی فیملی آپ کا ساتھ دے اس چیز میں, اس شعبے میں, تو آپ کو ورک لائف بیلنس کی فکر کرنی ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ آپ کی وہ ایک ہی لائف ہوگی جہاں پہ آپ کا کام بھی چل رہا ہے اور فیملی بھی چل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں, فائنڈ یور پیشن اینڈ فالو یور پیشن. یہ ضروری ہے, کیونکہ جب پیشن کو آپ فالو کرتے ہیں, یو آر ناٹ embarrassed of what you do, and you will bring your family together with that passion, and they will be a part of your journey. And you will never have to worry about balance. آج میں نے یہ سیکھا ہے اس ایپیسوڈ سے, and I hope you're able to learn something from it as well.